اور اب بات بھی اتنی ہی کرتے ہیں جتنی آپ نے کرنی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرتے, کیونکہ میں ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں. یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ ایک خاص حد تک بولتے ہیں, اتنے بولو کہ چکے نہ جاؤ. ہاں یہ ہوئی نا بات, ان کو بھی پتا ہے کہ کتنا بولنا ہے. ہیلو السلام علیکم. بہت خاص ایپیسوڈ ہے کیونکہ سالوں سے میں یہ پوڈ کاسٹ ویئر ٹرائنگ ٹو میک ہیپن, بٹ ہم جب زوم پہ کرنا چاہ رہے تھے تو جواد بھائی نے بالکل صحیح بات کی کہ یار زوم پہ مزہ نہیں آئے گا. تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, ہم نے سالوں انتظار کیا, لیکن آج ہمارے ساتھ سنگر, پاپ سٹار, راک سٹار اور چیئرمین برابری پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں جواد بھائی. جواد احمد, کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت ہے یار, بالکل ٹھیک ٹھاک, شکریہ. سر ویسے تو ہم چاہ رہے تھے آج آپ کا اکنامک ویژن جانیں, آپ کی پالیٹکس کے بارے میں رائے جانیں, لیکن جب میں نے بتایا آپ آ رہے ہیں 600 میں سے 500 سوال تھے کہ آپ نے گانا گانے کیوں چھوڑ دیا؟ اچھا, میں نے گانا چھوڑا نہیں, مجھے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا میری پارٹی نے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ادھر لٹریسی ریٹ کتنا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے رکھا گیا ہے, اور پھر جن مسائل میں لوگ گرفتار ہیں وہ کن چیزوں پہ لڑتے ہیں, کن چیزوں پہ ایک دوسرے سے پیار یا نفرت کرتے ہیں, اس سے آپ کو ان کے رجحانات کا پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ابھی تک اس ملک کے اندر جو فائن آرٹس ہے یا ایون پرفارمنگ آرٹس ہے اس کو وہ رسپیکٹ ہی نہیں دی گئی جو کہ آپ کو اپنے ہمسایہ ملکوں میں نظر آ جاتی ہے. اور لوگ آپ کو باقاعدہ القابات سے نوازتے ہیں, باقاعدہ آپ کے نام رکھتے ہیں, ہاں کچھ بھی. اور پھر اس ملک کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی منافقت بڑی ہے. میں منافقت نہیں کہتا, مذہبی منافقت کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے. یہی لوگ گانے بھی سنیں گے, ڈانس بھی کریں گے اپنی شادیوں پہ, اس کے علاوہ جو غلط چیزیں ان کے مذہب میں سمجھی جاتی ہیں وہ سب کریں گے چھپ کے یا کسی نہ کسی طریقے سے, اور انسانی کمزوری میں اس کو ڈال دیں گے جی انسان کمزور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور دوسروں کو اس کے اوپر جج کریں گے, ان کو روکیں گے, خاص طور پہ اپنی خواتین کو, اپنی عورتوں کو. اور پھر ایسے ملک کے اندر میوزک, فلم اور وہ تمام چیزیں جو ادھر موجود ہیں ان کو سنیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, لیکن ساتھ کہیں گے یہ اسلام کے خلاف ہے. تو بڑی عجیب ایک قوم ہے ہم. اس کے اندر جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں نا تو آپ کو کئی دفعہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا پرسیپشن کیا کریٹ ہو رہا ہے. اور پالیٹکس ہے ہی پرسیپشن کی ساری گیم. مطلب جب سے 1450 میں میرا خیال ہے آیا ہے پرنٹنگ پریس, اس کے بعد لوگوں نے کچھ چھاپنا واپنا شروع کیا, اپنے خیالات کو ادھر ادھر کرنا شروع کیا. لیکن اصل جو مجھے لگتا ہے نا کہ جو انقلاب اصل میں آیا اس دنیا میں, لوگ کہتے ہیں نا پہیا بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی اور کاغذ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز تھا, لیکن میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ جو تھا نا سب سے وہ تھا جب ریڈیو آیا. ریڈیو کے بعد پھر جب یہ ٹیلی ویژن آیا, اور یہ بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ساری, یعنی 1920 میں ریڈیو پہلی دفعہ آیا, کمرشلی اس کو کیا گیا ہے. مطلب رشین انقلاب کے بعد, مطلب رشین انقلاب جو ہے وہ پرنٹنگ پریس بیس تھا, وہ اس میں کوئی صوتی یا کوئی ویژول نہیں تھی, کسی قسم کی انٹریکشن نہیں تھا یا اس کا کوئی رول نہیں تھا. تو اس ملک میں اس لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیا کروں گا, کس طریقے سے لوگوں تک پہنچوں گا, کیونکہ مجھے نا پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں بس زندگی گزار لوں اور اپنا سچ بولتا رہوں, اپنا حق اور سچ بولوں اور پھر مر جاؤں. مجھے پرابلم یہ ہے کہ جس وقت ہم اس وقت انٹرویو کر رہے ہیں نا ابھی بھی, تو لوگ جو ہیں ان کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا پاکستان کے اندر, اس وقت بھی وہ بھوکے سوتے ہیں. اور اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جو دوائی نہیں مل رہی ان کو, اور ان کو کس طرح کے درد ہو رہے ہوں گے ان کی باڈی کے اندر. مجھے پرابلم یہ ہے کہ وہ ریزولو کرنا ہے جتنا بھی میں کر سکتا ہوں. تو مجھے اس لیے مجھے نا اپنے بہت سے رائٹ اور رانگ سائڈ پہ کر کے, تو مجھے کئی دفعہ وہ جو پرسیپٹیو پالیٹکس ہوتی ہے نا اس کے اندر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو سر ہم نے تو یہ پرسیپشنز بدلنے ہیں کہ یار یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, بٹ اگر ہم
اس آئیڈیا کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو چلیں جنید بھائی تھے, جنید جمشید تھے, انہوں نے ایک چیز رد کر کے ایک اور روپ اپنایا اور انہوں نے بولا میں اس طرف ہوں. اب وہ تو نہیں کر رہے کہ جی میوزک غلط ہے, میوزک وہ ہے, تو پھر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یا تو آپ ایک اس طرف جاتے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یار یہ میرا پاسٹ لائف ہے, میں رد کر رہا ہوں. آپ جہاں بھی جائیں گے سب آپ کو پہچانتے ہیں, سب کو پتہ ہے آپ کون ہیں. تو اگر آپ لیٹس سے اگر جو آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اب آج کانسرٹ بھی کیا ہوتا ہے اور وہی کام کر رہے ہوتے تو فرق تو کوئی نہیں پڑنا تھا. نہیں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کس ٹائم پہ کس اسپیس میں جی رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا میرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں, ان کو درد ہوتا ہے ہر قسم کا. مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی کی شکل اچھی نہیں ہے تو وہ اپنی شکل اچھی کیوں نہیں کر سکتا. مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی کے جسم سے بو آتی ہے تو وہ اپنی بو کو بہتر کیوں نہیں کر سکتا, پرفیوم کیوں نہیں لے سکتا. یہ تو کھانا کپڑا گھر تو بہت بیسک چیزیں ہیں نا, اور بھی بہت سے مسائل ہیں. میں اپنی جوانی میں اے سی میں نہیں سوتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ تو اے سی میں کوئی سوتا نہیں ہے تو میں کیسے سوؤں گا. میرے سارے دوست ان کو پتہ ہے میں پنکھے میں سوتا تھا, پسینے میں شرابور ہوتا تھا. تو وہ تو جب کافی عرصہ گزر گیا اور مجھے لگا مجھے نیند ہی نہیں آتی اور میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے, تو میں نے پھر شادی بھی ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے یہ کام کرنا شروع کیا. وہ ابھی بھی میں جب گھر میں اکیلا ہوتا تو میں نہیں اے سی چلاتا. تو میرے بڑے ایشوز ہیں, مجھے اندر غصہ اور نفرت بھری ہوئی ہے. غصہ جو ہے مجھے لوگوں پہ ہے اور نفرت مجھے نظام سے ہے. تو میرے جیسا بندہ جو ہے نا اس کو بہت اپنے آپ کو ہر وقت لڑ کے اپنے ساتھ نا کام کرنا پڑتا. جس جگہ میں کھڑا ہوں نا اس وقت مجھے لوگ گالیاں نکالتے ہیں آج کل. ایک آدمی ہے بڑا بےغیرت سا آدمی ہے, میں تو سمجھتا ہوں عمران خان جس کا نام ہے, اس نے اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ کبھی کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. اس ملک نے اس کو ایک نام دیا, پہچان دی, اس نے اس کو ایک سٹار بنایا. نہیں تو وہ کیا کرتا تھا, 2 کلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر گیند ہی پھینکتا تھا نا. میں بھی کیا کرتا ہوں, گانے ہی گاتا ہوں نا, اسے کوئی اچھا برا تو نہیں ہو جاتا. اور میرے پہ کیمرے لگے, اس پہ بھی لگے ہوئے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن پہ نہیں لگتے. ایک لائف کے اندر ایک جبر کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں نا ہسٹوریکل کمپلشن ہے, لمیٹیشن ہے. تو لیکن اس نے اس کو فائدہ اٹھا کے سارا کرا کے اس کو شوق ہو گیا کہ نواز شریف کے ساتھ پھرتا تھا. نواز شریف چونکہ وزیر اعظم بن گیا, پہلے وزیر اعلیٰ پہ وزیر اعظم. میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ نواز شریف نہ ہوتا, جم خانہ کلب میں اکٹھے نہ کھیلتے ہوتے تو عمران خان پالیٹکس میں بھی نہ آتا. وہ بس اس کو ایک ذہن میں آ گئی کہ میں کیوں نہیں کر سکتا. اس آدمی کی وجہ سے نا بڑی پرابلم ہوئی ہے. اس آدمی نے مذہب کو استعمال کیا. آکسفورڈ میں پڑھنے کے بعد اپنی شادی ایک اربپتی عورت کے ساتھ, کھربپتی عورت کے ساتھ کرنے کے بعد, جو کہ انگلش ایلیٹ کی عورت تھی, برٹش ایلیٹ کی, اس کے بعد بچے اس کو دے کے وہ وہاں پہ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح کوئی لبرل برٹش کوئی بھی رہتا ہے. لیکن یہاں آ کے اس نے چورن بیچنا شروع کر دیا مذہب کا. مذہب کے ساتھ پھر پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ثقافتی چیزوں میں بھی گھس جاتے ہیں. تو پہلے تو اس نے ایمالگمیشن کی. مجھے یاد ہے ایک دو سے پوچھا گیا کہ آپ کے دھرنوں میں تو لڑکیاں ناچتی ہیں, تو آپ ساتھ آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ ہم جو میوزک وہاں میں جاتے ہیں وہ تو نیشنلسٹک اور پیٹریوٹک ہوتا ہے, وہ کوئی اور تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک ہی جملے سے باقی سارا میوزک جو ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا. مطلب اس قسم کا ایک ملک دشمن آدمی ہے کہ ہر چیز کے اس کے خلاف ہے جو پروگریسو ہو سکتی ہے اس ملک کے اندر. آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی, یہ ہنس رہے تھے اور ابرار الگ گانا گا رہے تھے, ہور چوپو گنے, ہاں, اور پوری فیملیز بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ ہور چوپو گنے کیا نیشنلسٹک سانگ ہے؟ دیکھیں ابرار جو ہے نا, میں اس کو اتنا نہیں وہ کہتا کچھ, کیونکہ ابرار اس کے چھوٹے گولز ہیں, وہ اتنا بڑے کو گولز لے کے آیا نہیں ہے لائف میں, تو وہ کوئی بہت بڑا اس کے نقصان بھی شاید نہ کر سکے. لیکن جب میوزک میں ہم ہوتے تھے تو میں اور شہزاد اور ابرار, ہم تینوں, شہزاد روئے کی بات کر رہا ہوں, تو ہم تینوں, مجھے لگا بھی نہیں آپ میری بات کر رہے ہیں. تو ہم تینوں تقریباً آپ یہ سمجھیں گے ایک ہی ایرا میں ایک ہی طرح سے پورے پاکستان میں جانے جاتے تھے. ایک تو میوزک تھا, پھر اس کے علاوہ سوشل ورک تھا, فلینتھرپی جس کو ہم کہہ لیتے ہیں. تو چیریٹی کو تو میں لفظ ہی بڑا برا سمجھتا ہوں, اس لیے میں اس کی بات ہی نہیں کرتا. ایز اے کانسیپٹ مجھے بڑی بری لگتی ہے یہ چیز. لیکن بہرحال ہم اس چیزوں میں مشہور تھے. تمغے ملے ہمیں, تمغہ امتیاز ملا, ستارہ ایثار ملا,
پھر ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا. یہ تینوں صدارتی ایوارڈ تھے, ان کو بھی ملے تھے بلکہ. اب ہم جو تھے نا دونوں, میں اور شہزاد, ہم تھے کوشش کرتے تھے کہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں بھی. ابرار کے اندر وہی پرابلم ہے جو ساروں پاکستانیوں کے اندر زیادہ تر ہے, اور جب انسان کچھ اس کو مل جاتا ہے نا تو اس کے اندر وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. مذہبی منافقت, آپ ایک ہی ٹائم پہ مذہبی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوسری طرف آپ بلو دے گھر گا رہے ہوتے ہیں, ایک طرف آپ ہر وقت خدا رسول کے لوگوں کو حدیثیں اور آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ وہ عورت کو باقاعدہ آبجیکٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے گانوں کے اندر. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی عام آدمی کرے, لیکن آپ ڈبل گیم کرتے ہیں نا تو مجھے بڑا فرق پڑتا ہے. میں نے بھی ویسے سارے بچپن سوچا کہ بلو ایسا کیا کام کرتی تھی کہ مطلب آسان تے جانا ہے بلو دے گھر, آپ محلے میں کھڑے ہو کے پوچھیں کن جانا ہے, اور مطلب یہ کون بلو ہے جس میں لائن لگائی جائے. ایون ہمارے ملک میں جو لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ناچ پہ جاور میں سنتے ہیں, تو ان کو دونوں میں فرق نظر نہیں آتا. میں حیران اس بات پہ ہوں نا کہ منافقت کتنی ہے یار. یا تو اس طرف جاؤ, دیکھو مجھے نہیں فرق پڑتا, کوئی بھی کچھ بھی گانا گا لے. ہاں ویسے تو آپ کا بھی جو پہلا البم تھا وہ اللہ میرے دل کے اندر سے شروع ہوتا ہے, بھر دو جولی ہے اس میں, اور اس میں کہندی ہے سیاں میں تیری یہاں بھی ہے. تو یہ تو نہیں وہ تو, لیکن وہ میں یہ ہیونگ سیڈ دس کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پرسنلی میں نہیں اس طرح کے گانے گاتا تھا جو ابرار گاتا ہے اور بھی لوگ جو گاتے ہیں. میں گاتا تھا کیونکہ میں پھر کہوں گا میرا پولیٹیکل ذہن تھا, تو میں سوچتا تھا کہ یار اس ملک کے جو کنزرویٹو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا اس کے اندر ہی رہوں, ایک فیملی ویلیوز ہیں اس کے اندر خاص قسم کی, اس کے اندر ہی رہوں. اور ہمارے زمانے میں اتنا اوپن بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا اب آ گیا ہے تو چیزیں اور طرح ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں ٹیلی ویژن تھا صرف, اور درسی کتب تھیں اور لائبریریز تھیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں, ایف ایم تھا. بٹ یہ بھی چیزیں اگر ہم ویسے اسٹرکٹلی ریلیجس لینس سے دیکھیں تو یہ ساتھ تو نہیں بیٹھتی ہیں. وہ کہندی ہے سیاں میں تیری یہاں اور اللہ میں تیرے دل. میں نہیں دیکھ رہا نا, اچھا وہ اور دیکھ لوگ رہے ہیں دیکھ نا. رہے ہیں. میں تو کب آپ کو یہ کہتا ملتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ مدینہ کی ریاست بنائے, یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ میں لوگوں کو اگزامپل دے رہا ہوتا ہوں احادیث کی اور آیتوں کی ترجمہ کر کے بتا رہا ہوتا ہوں. میں تو ریلیجن کو بڑا ہی پرسنل معاملہ سمجھتا ہوں نا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ دونوں کام اکٹھے کرتے ہیں, چاہے وہ پالیٹکس میں عمران خان کرتا ہو, چاہے وہ میوزک میں ابرار کرتا تھا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں مختلف فیلڈز میں ملیں گے. مجھے سب سے زیادہ غصہ جو ہے اس ملک کے اندر وہ دو چیزوں پہ ہے. ایک مذہبی منافقت ہے, بہت زیادہ ہے, یہ پاکستان کو آگے جانے سے روک رہی ہے. پاکستان میں ایک ریشنل, ایک سائنٹیفک اور ایک ہیومین سوسائٹی چاہیے, ادروائز یہ انڈسٹریلائز نہیں ہو سکتا. انڈسٹریلائزیشن کے لیے نا یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب اس ملک کے اندر جس طرح کی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے ہر فرنٹ پہ, اسے یہ کبھی بھی یہ تینوں چیزیں آئیں گی نہیں. یہ نہیں آئیں گی تو آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں. اور ایک تو میں آپ کو بتا تھا مذہبی منافقت, اور دوسرا ذہنی غلامی, جو کلاس کانشیسنس ہے وہ ہے ہی نہیں لوگوں کے اندر. لوگ جو ہیں وہ 76 سال سے جگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز کو اپنا نجات دہندہ, نئے ان کے چہرے ہیں, ان کو سمجھ کے تو ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں, ان کے لیے شخصیت پرستی بھی کرتے ہیں, اور ان کو پاکستان کے مسائل کا حل بھی سمجھتے ہیں ان کی سیاست کو. تو اس لیے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں کام, آپ یہ گانا سنیں اس کا, نی پروین تو بڑی نمکین, اتوں تو مسکین تے وچوں تو شوقین. اور یہ بھی ریسنٹلی کیا تھا اس نے, مطلب ریسنٹلی. ایک تو ہوتا نا کہ شروع میں کر لیا, چلو ابھی میرا خیال ہے 3-4 سال ہوئے ہوں گے ابرار نے کیا تھا. بیچ میں بھی بولا تھا کہ ہمارے بچپن میں میری ماں کلمہ سناتی تھی, آج وہی کل نا بی بی شارک سناتی ہے. پھر انہوں نے خود ہی کوئی بی بی شارک کا پیروڈی بیوی شک کرتی ہے کر کے بنا دیا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کس طرح رہا ہوں اس فیلڈ میں یار. شہزاد, یہ جو ہمارا فیلڈ ہے نا, اس میں ویسے ہی تو کچھ تو جعلی پن ہے ہی نا, کیونکہ شوبز ہے. لیکن جب آپ اس میں ہپوکریسی ڈال دیتے ہیں نا, منافقت, تو پھر تو یہ ایکچولی ادھر بندہ کہتا ہے کہ یار میں اس کو چھوڑ دوں. اور میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو رہا ہوں نا, میری بہت سے لوگ میرے بارے میں کہتے بھی تھے اور آپس میں بھی بولتے تھے, اور مجھے بھی پہنچ جاتی تھی کہ یار یہ بندہ ایسی ہر وقت جو ہے نا کرٹیکل موڈ میں رہتا ہے, یا یہ بندہ اسے گھلتا ملتا نہیں ہے. یار میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ
وہ سارا کچھ بھی کر رہے ہیں جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے, آپ کا جو پرسیپشن ہے اور آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور بلکہ آپ جس کو پریچ کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ وہ سارا کچھ وہ بھی کر رہے ہیں جو کہ ایک پریچر کرتا ہے, غلط بھی کری جا رہے ہیں اور پریچنگ بھی کری جا رہے ہیں. تو میں بڑا مشکل سے رہا ہوں یار اس فیلڈ میں. آپ نے کیونکہ رومرز ڈسکس کر ہی لیے, اس ٹائم بڑا مشہور تھا کہ آپ اور ابرار لڑتے تھے کہ اینڈ میں کون پرفارم کرے گا, یہ سچ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو, مجھے نہیں پتا اس نے اگر کیا ہو, اور ہو سکتا ہے کبھی میں نے بھی کیا ہو, اگر ایک آدمی کو 2-3 شوز پہ جانا ہے ایک ہی رات میں, انٹریز کرنی ہے, تو وہ چاہے گا نا کہ میں یہاں سے جلدی نکل جاؤں, یا اگر کسی نے آرام سے وہ بیٹھا ہوا وہ کہے گا کہ میں بعد میں کر لوں. اسی طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں, لاجسٹکس کے جو ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, آپ یہ سنس یو ڈسکسنگ ریلیجن الاٹ, کیا جو شروع میں ہمیں ایک جواد احمد نظر آیا اللہ میرے دل کے اندر کے ساتھ, وہ ریلیجن آپ کی زندگی میں ابھی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اینڈ بیکاز آپ دیکھتے ہیں کہ سب ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں, اس وجہ سے آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے, یا آپ کی وہ ایک ریلیجس تھاٹ کی بھی ایولیوشن ہوئی ہے اوور دا ایئرس؟ میرا جو پہلا گانا تھا نا اللہ میرے دل کے اندر, میرے لیے بہت بڑا یہ سوال تھا کہ میں اس کو ویڈیوگراف کیسے کرتا ہوں, کیونکہ میرا جو گانا تھا نا وہ تو میں نے اس لیے بنایا تھا سمپلی کہ میرا پہلا گانا تھا, وہ میں نے سولو کریئر سٹارٹ کرنا تھا, اور اس زمانے میں پاکستان میں یہ چیزیں چل رہی تھیں, کچھ اسپریچول سانگس کیے جا رہے تھے. جنون نے بھی یہ گانا کیا تھا, سیوں نے, بلکہ اس سے پہلے ایک اور بھی کیا تھا, نہیں بولیا نہیں, سائیں تو ہی میرا سچا سائیں. اچھا, اس میں اس نے بیسیکلی کیا یہ تھا کہ انہوں نے درگاہیں دکھائی تھیں. وہ سلمان احمد کا نا ایک اپنا ایک مجھے یاد ہے, ایک دفعہ میں وہ بلکہ واقعہ کوٹ کر کے آگے جاتا ہوں. ایک دفعہ نا اسلام آباد کالج آف گرلز میں, فار گرلز میں, ICG کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ نیا بھی میں نے چھوڑا تھا بینڈ جوپیٹرز. ہاں, تو میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا, لیکن میں نے اپنا البم نہیں نکالا تھا ابھی, تو میں نے اپنا گانا آن ایئر کر دیا اللہ میرے دل کے اندر. تو وہاں پہ وہ گانا چل رہا تھا ٹی وی پہ, لیکن البم نہیں تھا میرا. تو سلمان احمد نے بلکہ مجھے جنون میں آنے کے لیے بھی کہا, اس نے مجھے جنون کے لیے بھی آفر کیا اس زمانے میں ہی, لیکن بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. مجھے وہاں بلایا گیا کہ آپ بھی آئیں اور گانا گائیں, ہم ایک شوکت خانم کے لیے ایک فنڈ ریزر کر رہے ہیں. اچھا, میں نے شوکت خانم کے لیے بہت شوز کیے ہیں, میرا خیال ہے میں نے جتنے پیسے شوکت خانم کو دیے ہوں گے, جو میں نے کنسیشنز کی اور جو کچھ پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے, اور وہ ہو سکتا ہے میں بھی بڑے ڈونرز میں سے ایک ہوں, بہت زیادہ کیے ہیں, تو پوری دنیا میں کیے ہیں بلکہ. تو ادھر میں چلا گیا, تو میں نے گانا گایا اللہ میرے دل کے اندر. میں گانا گا کے نیچے اترا, میں باہر آیا تو سلمان احمد مجھے کہتا ہے پارٹنر یا برو, کوئی دونوں میں سے ایک, تو کہتا ہے کہ یو نو وین یو آر سنگنگ آئی کوڈ سی اینجلس فلائنگ اراؤنڈ یو. تو میں نے سلمان احمد کو ایسے کر کے دیکھا, میں نے سوچا کہ یار یہ آدمی واقعی ایسے سمجھتا ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے تھا لیا کیا تھا مجھے دیکھنے سے پہلے. وہی نا, میں تو کیا. اچھا, میرا آپ کو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ میرا ریلیجن کو دیکھنے کا بالکل یہ طریقہ نہیں ہے. میں ڈاگما سے بلیو نہیں کرتا, میں مذہب کو پرسنل چیز سمجھتا ہوں, اور میں بہت ہی سائنٹیفکلی ریشنلی اس کو دیکھتا تھا, ابھی بھی اس طرح ہی دیکھتا ہوں. میں ایتھیسٹ نہیں ہو سکا زندگی میں, میں ایک ایگنوسٹک فلسافیکلی شاید تھوڑا بہت وہ بھی ہو سکتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ اگر میں نے پالیٹکس کرنی ہے نا, تو مجھے ریلیجن ایز اے فلاسفی اس کو میں نگیٹ یا اس کو میں رد نہیں کر سکتا, بالکل بھی نہیں کرتا, پوری دنیا میں نہیں کر سکتا. ایکچولی پاکستان میں نہیں, صرف امریکہ بڑی ہائیلی کنزرویٹو سوسائٹی ہے. ہاں, یورپ میں کچھ ممالک ہیں جو تھوڑے زیادہ لبریٹڈ ہیں اس حوالے سے, باقی تو پوری دنیا میں آپ کو ریلیجن کا بہت بڑا رول ملتا ہے. بہرحال تو میں نے وہ جو میوزک جب اللہ میرے دل کے اندر کیا, تو میرا سوال یہ تھا میرے لیے کہ میں اس کو کیسے لے کے جاؤں اس کے اندر ویڈیو میں. تو پھر میں نے اس کو کلاس کے اوپر ڈالا. آپ پورا اگر گانا دیکھیں گے نا اللہ میرے دل کے اندر, تو آپ کو اس کو امیر اور غریب کا آپس میں لڑائی ملے گی. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ کلاس اسٹرگل آپ کو صاف بتائی جا رہی ہے کہ لوگ آپس میں پولیٹیکلی یا سوشلی نبرد آزما ہو گئے ہیں,
وہ تو ایسی بڑی بری بات ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فقیر ہے, وہ ایسے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا, اور ایک مڈل کلاس کا آدمی اس کو دیکھتا ہے, اور وہ پہلی دفعہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, نوٹ پہلی دفعہ کرتا ہے, اس کا دھیان پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد اس کا زندگی بدل جاتی ہے, وہ ہر طرف مزری دیکھتا ہے, اس کو وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے جو پہلے نظر آتا تھا, اس کو وہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور آخر میں وہ چابی پھینکتا ہے, اپنی وہ چیزیں چھوڑتا ہے, کریڈٹ کارڈ وغیرہ, وہ جو سمبولک تھا. میں نہیں کہتا کہ چھوڑ دیں لوگ, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر چل پڑتا ہے اپنے راستے پہ, اور پھر وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا کیا ڈیسیجن ہے. تو میں نے اس کو اس طرح کیا. وہ اسی لیے کیا کیونکہ میں مذہب کو ہمیشہ ایک پرسنل چیز سمجھتا ہوں, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایز اے مذہبی اسٹیٹ یہ بہت عرصہ سروائیو کر سکے گا. یہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا ایکچولی. ایون ہندوتوا والا مودی کا جو انڈیا, وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو ابھی آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے ان کی پروگریس اور یہ سارا, یہ ایک نمبرز کی گیم ہے, لیکن ان کی سوسائٹی اندر سے ڈکے ہو رہی ہے, سوسائٹی اندر سے وہ ختم ہو رہی ہے. اور جب آپ مذہب کو پولیٹکس میں سطح تک ڈال دیتے ہیں تو اس پر سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. اس میں جس طرح کہ آپ انسان ہیں اور آپ بتا بھی رہے ہیں آپ کو انڈسٹری میں بڑی مشکل ہوئی, تو آپ کی یہ سوچ اور خیال اور وچار, اور پھر آپ انڈسٹری میں جائیں تو پارٹیز ہو رہی ہیں, آپ کو بلاتے بھی ہوں گے, آپ جاتے بھی, میں نہیں جاتا تھا, بٹ آپ دیکھتے تو ہوں گے کس طرح لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایک عجیب سا آپ کو لگتا نہیں تھا کہ یار ایک طرف ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, ایک طرف یہ لوگ یہ کر رہے ہیں؟ اچھا میں نہیں جاتا تھا, میں ان کے کبھی خلاف بات نہیں کی, اور نہ میں ان کو خلاف ان کے ہوں. جس کا جس طرح کا لائف سٹائل ہے وہ رکھ سکتا ہے, لیکن میرا تھا نہیں. میں پرسنلی نہیں, بالکل. میں تو شاید ہی کوئی زندگی میں کبھی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ ناروے میں وہ کچھ لوگ تھے, آرٹسٹ ہی تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, کافی بڑے آرٹسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جواد بھائی ذرا ہمارے سے چلیں. تو میں چلا گیا, مجھے پتہ نہیں تھا کدھر جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی جگہ گھس گیا جہاں پہ وہ انجوائمنٹ ہو رہی تھی پوری. تو میں نے ادھر دیکھا, میں نے سوچا بیڑا غرق, اگر کسی پاکستانی نے ایک تو مجھے دیکھ لیا, اور دوسرا میں اسے کدھر میں آ گیا ہوں, میں بھاگا وہاں سے. تو نچیاں مجاجاں والی جگہ پہ لے گئے ایگزیکٹلی. لیکن میں پھر کہوں گا, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی, تو میں ان کے خلاف بات کروں. میری طبیعت بھی نہیں تھا. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ کلاس کانشیسنیس اتنی زیادہ تھی اندر کہ وہ مجھے نہ لگتا تھا کہ یہ امیروں کی چوچلیں ہیں پاکستان کے اندر. صرف غریب لوگ تو بیچارے, اگر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو نا کوئی لڑکا, پیچھے اس کی کزن بھی بیٹھی ہو, تو اس کو پولیس والا روک سکتا ہے, کیوں بھائی کس کو بٹھایا ہوا ہے. تو ادھر تو یہ حال ہے غریب آدمی کا. غریب آدمی کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے نا, جو جہاں مرضی جو مرضی کریں اس کے ساتھ. آپ کافی چانسز ہیں کزن ہے تو بیوی بھی ہو, پاکستان میں تو اسی طرح ہوتا ہے. اگر ہم چلیں بھائی پرسنل چوائسیز نو, ایوری بڈی از فری ٹو ڈو وٹ ایور, بٹ وہ جو ایرا ہے 2000s کا, یہ سوال میں پوچھ رہا ہوں آرٹسٹ کی سوشل رسپانسبلٹی کے زمرے میں مشرف کا دور تھا, اور ہماری میڈیا انڈسٹری نے ماشاء اللہ جتنے چکے ہیں, ایک عامر کے, ایک ڈکٹیٹر کے, وہ بلوچستان میں بام پڑ رہے ہوں, لیکن اگر فرینچ بیچ پہ ریو ہو رہی ہے تو پھر ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مشرف سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. ڈو یو فیل لائک وہ میڈیا انڈسٹری نے جسٹ بیکاز تھوڑی ایک سیمنگلی لبرل ویلیوز پروموٹ کی جا رہی تھی ایک خاص طبقے کے لیے, انہوں نے ایک عامر کو بہت زیادہ سپورٹ کیا میڈیا نے اس ایرا میں؟ اچھا یہ پتہ کیسی بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہو نا, اب آپ اس وقت ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر کے طور پہ کہہ رہے ہو, اور یہ ٹھیک بات ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جس کام میں آپ ہوتے ہو نا, جس کو آپ پرسو کر رہے ہوتے ہو, اور میں اپنی بات ابھی کر رہا ہوں, میں کسی اور کی نہیں کر رہا. پرویز مشرف کے زمانے میں مجھے 2 تمغے ملے, تمغہ امتیاز اور ستارہ اثار. تمغہ امتیاز مجھے موسیقی بھی ملا ہے, اور ستارہ اثار مجھے سوشل ورک پہ ملا ہے, اسپیشلی وہ جو ارتھ کویک کے اوپر کیا تھا. تو پرویز مشرف دونوں دفعہ جب انہوں نے مجھے دیا تو انہوں نے مجھے گلے بھی لگایا اور مجھے تھپکی بھی دی, اور سارا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ, اور میں نے بھی ان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ لیا. میں بہت کانشیس تھا کہ میں ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ کروں پولیٹیکل, کبھی کوئی بات بھی نہ کروں, اور میں نے نہیں کی. میں نے کبھی میڈیا پہ ان کے بارے میں بات نہیں کی. لیکن ان کے دور میں جس طریقے سے میوزک انڈسٹری
ایوالو ہوئی, فلرش کی, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں, اس زمانے میں سنگر تھا, ذہن میں رکھیں, میں ایک پولیٹیشین نہیں تھا, تو اس لیے میں پولیٹیکلی دیکھ ہی نہیں رہا تھا چیزوں کو. میں تو اپنا نام بنا رہا تھا تاکہ میں بعد میں پالیٹکس کر سکوں, میں کچھ ایکٹیولی کچھ کر سکوں لائف میں. تو اس زمانے میں جو ہوا, بے نظیر بھٹو کا ایک معاملہ تھا, ایک انہوں نے کام کیا تھا جب میوزک 89 کیا تھا, اور وہ اتنی بڑی چیز لگی تھی لوگوں کو, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک ہی چینل تھا اس زمانے میں, اس میں نازیہ زہیب, وائٹل سائنس, جوپٹرز میرا بینڈ, اور اس کے علاوہ مختلف شہروں سے لوکل آرٹسٹ, بڑے اچھے آرٹسٹ, ان سب کو پی ٹی وی کے اوپر جگہ ملی تھی, اور شعیب منصور نے میرے خیال میں وہ کیا تھا. تو وہ جب ہوا نا وہ والا پروگرام, تو ایک دم پورے پاکستان کے اندر ایکچولی پولرائزیشن ہوئی. کس طرح ہوئی کہ لوگوں نے اپنا جو بھی ایکسپریشن تھا وہ دیا. کچھ لوگوں نے بالکل خلاف ہو گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور باقی لوگوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, بڑا اچھا کیا یہ. لیکن وہ پروگرام نے باقاعدہ یہ کام کیا, اور یہ بالکل ایسی تھا جیسے ذوالفقار علی بھٹو پولیٹیکل فرنٹ پہ, ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب پاکستان نیشنل الائنس بنا, 9 ستارے جو تھے, اور ان کو ہیڈ کیا مفتی محمود نے, جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد تھے. تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اسلام کو ووٹ دیں گے یا ذوالفقار علی بھٹو کو, مطلب جیسے وہ غیر اسلامی ہے. تو پولرائزیشن جو ہے وہ کبھی کبھی اس کے آپ کو مومنٹس ملتی ہیں یا خاص ٹائمز ملتے ہیں جب آپ کو ایک دم وہ ایکسپریشن کے حوالے سے نظر آتی ہے پورے پاکستان میں. تو میوزک 89 تو چلو ہوا گیا سو ہو گیا, بڑی لہدے ہوئی, بڑا بیک لیش آیا اس پہ, اور ایکچولی بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ پیچھے چلی گئی, بیک فٹ پہ گئی, انہوں نے وہ دوبارہ کرنے بند کر دیے. ہاں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد نواز شریف کے زمانے میں میرا گانا اللہ میرے دل کے اندر بین کر دیا گیا. کس بات پہ بین کیا گیا کہ یہ خدا کا نام لے رہے ہیں, لڑکے گٹار پہ پکڑے ہوئے, انہوں نے لمبے لمبے بال ہیں اور یہ خدا کا نام لے رہے ہیں. یہ ریٹرن میرے پاس آیا, میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے کہا, جو اسلام آباد میں نے کہا جی یہ تو غلط ہے, یہ تو پورے دنیا میں ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ اس میں کون سی ایسی کوئی بات ہے, اور خدا کا نام لے رہا ہوں میں, کوئی ایسی کوئی ریلیجس اسکرپچر تو نہیں کو پڑھ رہا نا, یا اسکرپٹ تو نہیں پڑھ رہا. تو انہوں نے پھر وہ سوچا کہ یار یہ تو بات تو ٹھیک کر رہا ہے اور یہ اتنا آ بھی گیا ہے, تو انہوں نے پھر میرا گانا وہ کھول دیا. وہ تقریباً 1-1.5 مہینہ بینڈ رہا, میرے پاس اس کی بھی خبریں ہیں پر اخباروں میں جو ہوئی تھی. تو وہ بھی بیک فٹ پہ تھے, یہ سارے بیک فٹ پہ رہے. پرویز مشرف نے یہ کھول دیا سارا کچھ, وہ پروگریسو تھا, اندر سے پروگریسو تھا. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹر کا رول, اس کا علیحدہ تھا جو پولیٹیکلی, اچھا ایسا ہوتا ہے نا, دیکھیں ہم اس روم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم میں سے کسی کو بھی آپ الٹیمیٹ اور اتھارٹیٹیو پاور دے دیں تو وہ کم از کم وہ ضرور کرے گا جو اس کا دل کر رہا ہے, پھر جیسا وہ ہے. بٹ وہ اگر واقعی یہ کرے تو بندہ اس کو لائسنس دے دے, لیکن اگر آپ کے دل سے پروگریسو ہو اور پھر اسلامک جہاد کو سب سے زیادہ پیسے آپ دے رہے ہو, تو آپ ایک وہ بھی تو کر رہے ہو نا اسلام کے نام پر ساتھ ساتھ. جسٹ بیکاز آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد کو آپ نے ایک لبرل ریلیز دے دیا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پروگریسو ہو گئے ہو. میں نے تو کہا کہ دیکھو جو ان کے پرویز مشرف کے جو اپنے پولیٹیکل جتنے بھی ڈیسیجنز تھے نا, وہ ان کی پروگریسوزم کے اوپر بیس نہیں تھے. وہ بیس تھے اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے, اس ملک کے اندر جو اکانومی, اور اس ملک کے اندر جو کلچر, اور اس ملک کے اندر جو پولیٹکس ہے, اس کا جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ریگریسو قسم کی ایک ایمالگمیشن ہے, اور اس کے اوپر یہ ملک کھڑا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اسی کو ٹو کر رہے تھے, اسی لائن کو. تو میں نے تو وہ کہا بھی نہیں, میں نے بات کی شوبز کے حوالے سے. شوبز میں فلم, میوزک اور پھر سپورٹس ایون, ان کو بہت زیادہ ملا. اور ایک انہوں نے کام کیا کہ اس زمانے میں کہا کہ, اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں پھر کہنے لگا ہوں تاکہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, اسپیشلی جو لیفٹ کے ہیں اور جو پروگریسوز ہیں, کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں یا ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں فیکٹس بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کہ سافٹ امیج کی بات شروع کر دی, پاکستان کا سافٹ امیج, پاکستان کا سافٹ امیج. اچھا میں تو شروع سے ہی سمجھتا ہوں کہ جب آپ
کسی ملک کے اندر میوزک فلم یہ سب کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس ملک کے اندر ایک پروگریسو ماحول پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور سافٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, سافٹن اپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو. اب وہ جو انہوں نے کہا تو میں تو اس سے بھی ایگری کرتا ہوں, وہ بڑا اچھا ٹائم تھا اس کے لیے. ایک اور انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ انلائٹنڈ ماڈریشن, اچھا وہ بڑا ہی ویگ سا تھا کیونکہ وہ اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں پرویز مشرف کا سب سے بڑا جو ان کی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا, ان کو بنا دینا چاہیے تھا. مطلب ریگارڈلیس آف کیا لوگ کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے, اس وقت کر دینا چاہیے تھا. اور دوسرا انہوں نے یہ جو کام کیا نا کہ جو انہوں نے پولیٹیکل ڈیسیجنز لیے, کاف لیگ بنائی, پھر مطلب ریفارمز نہیں کیے, ملٹری اور سول بیوروکریسی کے ریفارمز نہیں کیے, جو وہ بندہ کر سکتا تھا. دیکھو ڈکٹیٹر کچھ بھی کر سکتا ہے. سر اب جمہوری آدمی آپ کہنے کالا باغ ڈیم بنا دیتے, جس کے جو لوگ جدھر بن رہے ہیں وہ لوگ اس کے فیور میں نہیں ہیں, وہ لوگ نہیں چاہتے بننا. دیکھو آپ شہزاد, پھر میں کہوں گا آپ پالیٹکس میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہ تو آپ نے بنائی ہے اور نہ آپ اس کو ہیڈ کرتے ہو. جب آپ پالیٹکس میں آتے ہو نا اور اپنا سارا کچھ سیکریفائز کرتے ہو تو آپ لوگوں کی جو ہے نا, یہ جو ہم ڈیموکریسی کرتے ہیں, آپ لوگوں کی سینسیبلٹی کو انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہو اور آپ ان سے لڑتے ہو. مطلب فزیکلی نہیں, آپ ان سے انٹلیکچولی لڑتے ہو کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. اب اگر کاروکری کے اوپر ڈیموکریٹکلی کوئی صوبہ کہتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے, یا اگر اور بہت سے اس طرح کی پریکٹسز ہیں پاکستان میں, وہ جو جرگے بیٹھتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں. اسی طرح پیری مریدی ہے اس ملک کے اندر, اور ہمارے یہاں پہ جو بڑے بڑے خانوادے ہیں جو کہ پیری مریدی کے اوپر چلتے ہیں اور بلکہ پالیٹکس میں بھی ہیں, اگر وہ سارے کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کریں جو کہ ڈیموکریسی کے نام پہ وہ اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کی سینسیبلٹی پہ, ان کی انٹلیکچوئل گروتھ پہ, تو میں تو اس کے خلاف بولوں گا نا. تو میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انرجی کرائسس ہے. اگر ایک بندہ آ ہی گیا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا وہ آئے, اور نہ ہی اب وہ آئے تو میں اس کو آنے دوں گا یا میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا. میں تو ایک سنگر تھا. میں تو کہتا ہوں کہ جو چیزیں وہ کر سکتے تھے بھائی صاحب, وہ کرنے کے بجائے انہوں نے سیاست میں چھلانگ مار دی, اور جبکہ وہ سیاستدان تھے ہی نہیں, ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, اور پھر آپ نے ان کا وہ فال بھی دیکھا. تو میں تو اس طرح بات کر رہا ہوں. یونائٹڈ UNHCR کے خلاف جو چیزیں وہ تو کوئی ویسے ہی نہیں کر سکتا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں سینسیبلٹی, وہ پولیٹیکل کنسنسس سے آ سکتی ہیں. آپ اگر پولیٹیکل کنسنس, اگر آپ کو لگتا ہے آپ جو کر رہے ہیں سینسیبل ہے, سب کو بلائیں, سب اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں, بٹھائیں. انہوں نے تو بلوچستان میں تھوڑا سا ڈسینٹ آیا, انہوں نے ڈرون مار دیے. لال مسجد میں آیا, اب ہم آئیڈیولوجیکلی ہم لال مسجد سے ڈس ایگری, انہوں نے جا کے وہاں حملے کر دیے. میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان چیزوں پہ, تو بالکل میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آپ جنرلی ملٹری کے رول کو ڈو یو فیل لائک, جو میرا تھیسس تو یہی کہ پاکستان کا فنڈامنٹل مسئلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کا جو ہے نا یہ جو تھاٹ ہے, یہ بیسکلی کشید کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر زیادہ تر جو پرانا لیفٹ ہے نا اس نے, اور اس کے بعد اب جو اپنے آپ کو پروگریسوز کہتے ہیں اور اس کے بعد پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہماری جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ بھی اپنی اپنی باری لیتی ہیں, اور یہ پہلے یہ بات اس کے خلاف کرتی ہیں ملٹری کے, اور اس کے بعد جب ملٹری ان کو واپس دھکیلتی ہے, کیونکہ یہ ان کے انسان مند ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہمارے سے احسان فرموشی کر رہے ہیں اب یہ, تو وہ غداری سمجھتے ہیں اس کو, وہ ان کے خلاف جاتے ہیں, تو یہ پھر ان کے خلاف بولتے ہیں, پہلے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عمران خان ریسنٹ ایگزامپل ہیں, اس سے پہلے شریف لوگ کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو نے بھی کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے آپ سٹارٹ کر لیں تو وہ بھی ایوب خان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈیڈی کہتے تھے, اور لوگوں نے لکھا ہے اس کے اوپر. نیور وینٹ بیک دین. ایک دفعہ ایوب خان کی توڑی, پھر واپس نہیں گئے ملٹری کی گودی میں. دیکھو یہ تو باریاں لیتے ہیں نا, باقی تو آگے پیچھے کرتے ہیں. دیکھو شہزاد, میں پتہ کیا سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے جب وہ آ گئے, جب وہ بن گئے وزیر اعظم, اس کے بعد انہوں نے بہت کمپرومائزز کی ہیں. اب یہ جو ایسٹ پاکستان والا جو معاملہ ہوا, پھر انہوں نے بلوچستان میں آرمی بھیجی, ہاں بڑا کچھ کیا انہوں نے, اور پھر میں کچھ مذہبی معاملات میں بھی انہوں نے کیا جو میں نہیں بولنا چاہتا ابھی. بالکل لیکن انہوں نے کیا, اور وہ یہ سارے جو کام تھے وہ ایسا آدمی تو نہیں کر رہا تھا نا جو کہ ایک اس زمانے میں جب کہ پوری دنیا میں لیفٹ اور رائٹ کے بلاکس تھے, اور وہ
کچھ بھی کر سکتا تھا. میں پھر کہوں گا جیسے مشرف میں کہہ رہا تھا نا وہ کر سکتے تھے, تو یہ بھی بڑا کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کمپرومائز کیا. اور وہ کہتے ہیں نا ون ہو برنگز ہاف اے ریولوشن ڈگز ہز اون گریو. تو وہ انہوں نے پھر ان کو اس کا وہ بھی ملا جو ان کا اس کا رزلٹ تھا ملا ان کو ان کی موت کی صورت میں. لیکن میں ہی کہہ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں جو ملٹری کے خلاف بات کرتے ہیں, پاکستان کے اندر ایک بات پہلے طے کر لیں کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوا. اگر تو ہم 1947 سے سٹارٹ کریں نا تو سب سے پہلے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ محمد علی جناح جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کو کیسے دیکھا. تو انہوں نے تو کراچی میں پختونخوا میں جہاں پہ ڈاکٹر خان کی ایک بہت بڑی پارٹی تھی, یہ جو خان عبدالغفار خان کے جو والد تھے, اور پھر بلوچستان میں, تینوں جگہ انہوں نے فوج بھیجی تھی. نیکسٹ کیا جی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1951 میں, اور میں کوٹ کروں گا نوٹ آف ڈسینٹ سے جو کہ لکھی تھی مسعود کھدر پوش نے, اور وہ لینڈ ریفارمز کے اوپر بیسکلی یہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا. اس میں ایک یہ تھے, بڑی مزے کی بات ہے, یہ بیوروکریٹ تھے اور یہ لیفٹ کے تھے, اور انسٹنٹلی لیفٹ کے تھے, تو ان کو تو ایک بندہ بیوروکریٹ چاہیے تھا, بڑا قابل آدمی, لیکن انہوں نے اپنا ان پٹ رکھا اس میں. اور دوسری طرف ایک جاگیردار تھے اور ایک انگریز تھا. یہ تین لوگوں کی کمیٹی تھی جس نے سفارشات کرنی تھی کہ کیسے ہوگا اس ملک کے اندر لینڈ ریفارمز کیسے ہوں گے, زرعی اصلاحات کیسے ہوں گی. اس کتاب میں انہوں نے, یہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جو آپ جس طرح ہاریوں کو ہینڈل کر رہے ہیں اور جس طرح لینڈ ریفارمز آپ نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا تھا اور انہوں نے نوٹ آف ڈسینٹ لکھا تھا. اس کے اندر وہ کتاب میں بڑی مزدار ایک بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا 1951 میں after 4 years after the birth of Pakistan we have to acknowledge this یا register this. اس وقت یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس سے پہلے کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے, 48 میں قائد محمد علی جناح فوت ہو جاتے ہیں, اور 3 سال بعد 51 میں سندھ کی اسمبلی کے اندر جو اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے کہ 90% جاگیردار ہیں, 90%. اور جو پنجاب کی اسمبلی ہے 1953 میں اس میں 80% جاگیردار ہیں, اور یہ انہوں نے لکھا ہے. آرمی یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا جس کے پاس فزیکل پاور ہوتی ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا پولیٹکس میں اس وقت تک جب تک آپ کی پولیٹکس جو ہے وہ اتنی ویک اور فریجائل نہیں ہے کہ وہ سپیس آپ کو دے دے. اچھا یہ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ اس کمرے میں 2-4 لوگ آپس میں لڑ پڑیں تو اس میں سے کون جیتے گا, تو وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جان کس میں زیادہ ہے, کس کے پاس گن ہے, کس کے پاس. آپ جیتیں گے, میں دیکھ لیا کمرے. نہیں میں اس کمرے میں آپ ہی جیتیں گے. اس کمرے میں تو لڑنا ہی نہیں چاہ رہا, میں تو لڑنے کے خلاف ہوں, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ اس وقت کیا حالات تھے. اسپیس جب بنتی ہے نا, ویکیوم کبھی بھی نہیں ویکیوم رہتا, اس کو فل کرتا ہے لوگ. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی لینڈ ریفارمز کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈھیریل ہو گئی. انڈیا میں وہ جڑ پکڑ گئی. ڈی ریل بھی مطلب وہ ریل پہ تھی کب, ہم نے الیکشنز کروائے ہی نہیں, ہم نے تو شروع سے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس لیے بعد میں آرمی کا اس میں آنا یا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں آنا وہ ایک نیچرل ایک میرا خیال ہے پروگریشن تھی. یا شروع سے آ گئے تھے. ایوب خان کب ڈیفینس منسٹر بنے, 1953 کچھ بالکل ہی شروع میں ڈیفینس, جبکہ ڈیفینس منسٹر سویلین ہونا چاہیے تھا. بالکل آپ نے ایوب خان کو ڈیفینس منسٹر بنا دیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 53 میں تو پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے, تو انہوں نے کیا کرنا تھا کسی ملک کسی انسان کے لیے. تو دیکھیں اس ملک کے اندر جو لینڈڈ کلاس تھی اور جو پراپرٹی کلاس تھی, انہوں نے اس ملک کو اپنا بچہ سمجھ لیا تھا. جیسے مرضی اس کو لے کے چلیں, اس کو بڑا ہونے دیں نہ ہونے دیں, اس کو ہیلتھ فیسلٹی ملے نہ ملے, اس کو ایجوکیشن ملے نہ ملے, ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. انہوں نے ملازموں کے بچے بلکہ سمجھ لیا تھا ادھر کے بچوں کو. انڈیا کی جو پہلی اسمبلی ہے اس میں کون سے غریب تھے؟ اس میں بھی امیر انٹلیکچوئلز لینڈ اونر بڑی فیملیز وہی لوگ تھے. یس نہرو کا ایک پرسپیکٹیو الگ تھا تو انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دیے, بالکل. بٹ ان ٹرمز آف دا کلاس آف پیپل
ان کی بھی اتنی کوئی عوامی گراؤنڈ روٹ ورکر والی اسمبلیاں تو نہیں تھیں، اسی طرح تھی جس طرح پاکستان کی ہیں. ہاں لیکن یہی تو مزیدار بات ہے نا کہ جب آپ آتے ہیں نا ریفارمز کی طرف، تو ریفارمز میں پھر آپ کی کلاس غائب ہو جاتی ہے، آپ کے ریفارمز بولتے ہیں. تو اگر نہرو نے یہ کیا تو نہرو واز اسٹینڈنگ ود دا کامن پیپل آف انڈیا. وہ تو لینڈڈ کلاس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا نا. اگر ان میں سے کچھ نمائندے تھے بھی جو آپ کہہ رہے ہو گے کانگریس میں اور پارلیمنٹ میں، تو نہرو نے تو وہ کر دیے تھے نا، اور اس کو لوگوں نے گری کیا تھا. نہرو نے کوئی ڈکٹیٹوریل کام تو نہیں کیا تھا، وہ کانگریس کے اندر یہ بات ہوتی تھی اور بعد میں اس نے کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ نہرو کا جو سوشلسٹ ہونا یا لیفٹسٹ ہونا، اس نے بچا لیا انڈیا کو. اس نے بچایا. یہ آپ نے کتنی مزیدار بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے پرسنالٹیز جو ہے نا، میں پلیخنوف کی ایک کتاب ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کمال کتاب ہے. اس کو اتنا انڈر ریٹ کیا ہوا ہے ابھی تک سوشلسٹوں نے. حالانکہ وہ پلیخنوف جو تھا وہ ولادیمیر ایلچ لینن کا استاد تھا. جب تک لینن نے اس سے باقاعدہ ڈفر نہیں کیا کچھ چیزوں میں، تو لینن اس کو بہت سلیوٹ کرتا تھا، مطلب اس کی انٹلیکٹ کو اور ہر چیز کو. تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ دا رول آف این انڈیویجول ان ہسٹری. اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہ میں کیوں کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ میری جو پوری پالیٹکس ہے نا، وہ اس ایک تھاٹ کے اوپر ڈیولپ میں کر رہا ہوں. اور میں بہت زیادہ ڈفر کرتا ہوں لیفٹ کا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے پاکستان کے اندر پالیٹکس کرنے کا. اور میں صرف ڈسیگری نہیں کرتا، میں ان سے ناراض بھی ہوں کہ وہ کچھ چیزیں نہیں سمجھ پا رہے اور وہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح اسی فارمولے کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ پہلے تھا. تو اس نے کہا تھا کہ رول آف انڈیویجول ہوتا ہے. اچھا وہ یہ نہیں کہتا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہسٹری کے اندر انڈیویجولز ایک دم کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے. اس نے کہا ہسٹری بنا دیتی ہے. ہسٹری چلتی ہے تو اس کے اندر کچھ لوگ سپرنگ کر جاتے ہیں اور شوٹ اپ کر جاتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں باہر، میٹ دا مومنٹ. ہاں تو وہ بن اچھا لیکن پھر اگلا جو ہے نا اس کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے لیکن جب وہ بن جاتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کے پاس پاور بہت زیادہ آ جاتی ہے. پھر وہ جو انڈیویجول ہوتا ہے نا وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس پاور ایکویولنٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہرو نے جو کیا تھا نا انڈیا میں، وہ نہرو کی خیالات کی وجہ سے ہو سکا. اور یہاں جو نہیں ہوا وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے جو یونینسٹ جتنے تھے اس میں دولت آنا تھے اور پتہ نہیں کیا ٹیوانا تھے، بہت لوگ تھے. وہ سارے ان کا کنسنسس نہیں تھا کہ لینڈ ریفارمز ہوں. وہاں پہ تھا، یہاں نہیں تھا. اور وہاں نہرو امپورٹنٹ تھا، یہاں پہ محمد علی جناح کے ذہن میں نہیں تھی یہ بات. اور میں نے وہ کہا کہ انہوں نے تو فوج ہی بھیجی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو صرف مورد الزام ٹھہرانا کہ وہ خود ہی انڈر ہو گئی، یہ ہسٹوریکلی ہوتا ہی ہے. پھر اچھا اب کیا سچویشن ہے، اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا رول ہے. بٹ سر اگر اس پہ صرف میں کیویٹ ایڈ کر دوں کہ وہ خود نہیں ہوئی، چلیں قائد اعظم کی ڈیتھ کویشچن مارک، لیاقت علی خان کی ڈیتھ کویشچن مارک، فاطمہ جناح کی ڈیتھ کویشچن مارک، بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ کویشچن مارک، مرتضیٰ بھٹو کی ڈیتھ کویشچن مارک، ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ سب کے سامنے کہ کیا ہوا. آج پشتون تحفظ موومنٹ چلتی ہے، ماس موومنٹ چل رہی ہے، ایک پولیٹیکل کلاس ایمرج ہو سکتی ہے. علی وزیر کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لوگوں کو آپ FIR کاٹ دیتے ہیں، ارمان لونی کو دن دہاڑے جا کر آپ گولی مار دیتے ہیں. تو ہم پولیٹیکل کلاس ہماری ایسی، پولیٹیکل کلاس ایسی ہے، پولیٹیکل کلاس ایسی ہے. لیکن اگر ڈارون کی ایولیوشن پڑھے تو وہ جراف زندہ رہ گئے جن کے قد لمبے تھے. جو پولیٹیکل کلاس ایکچولی پولیٹیکل کلاس تھی، عوام سے تھی، ان کو تو مار دیا. تو ہمیں نظر ہی وہ آ رہے ہیں نا جو بچ گئے، جنہوں نے کمپرومائز کر لیا. سو اٹس ناٹ لائک کوئی پاکستان کے جس طرح حسن نثار کے DNA میں ان کو مسئلہ ہے، ہمارے DNA میں مسئلہ نہیں ہے. جو اچھی پولیٹیکل کلاس ہے، جو واقعی لوگ چاہتے ہیں، جو ماس موومنٹ پیپلز موومنٹ چلانا چاہتے ہیں، ان کو آپ مار دیتے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں یار یہ لوگ ایمرج نہیں ہو رہے اس لیے ہم آ جاتے ہیں. پھر تسی ہون نہیں دے رہے نا. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ کر بھی نہیں سکتے. دیکھو علی وزیر جو ہے نا یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ بولتا نہیں ہوں. اس کی بڑی سمپل پولیٹیکل وجہ ہے کیونکہ میں اسے ایگری نہیں کرتا. میں PTM سے بھی ایگری نہیں کرتا. جو بھی وہ کر رہے ہیں میں اسے ایگری نہیں کرتا. اب آپ کو ہو سکتا ہے آپ مجھے کہو گے آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ایک انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے وہ غلط چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا. جہاں جہاں پہ لوگوں نے اپنی رائٹ
ٹو سیلف ڈٹرمنیشن انہوں نے اس کا ایک رستہ اپنانا ہوتا ہے, وہ اپناتے ہیں. میں بات کروں علی وزیر کی, میں بات کروں منظور پشتین کی. میں نے منظور پشتین کو بھی قدرت صاحب علی ٹویٹر پہ کہا بھی, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں شہزاد, یہ جو اس ملک کے اندر آپ نے کہا نا جو جراف بڑے تھے ان کو مار وہ چلے گئے اور باقی چھوٹے رہ گئے, نہیں, بڑے جراف وہ تھے جنہوں نے مار دیا تھا جو رہ گئے وہ تو شیر ہے نا. وہی نا, وہ موجود ہیں, اور وہ ایولیوشن, تھیوری آف ایولیوشن ان کے حساب سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ تو موجود ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو موجود ہیں ان کے خلاف آپ کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھو 2-3 طریقے ہیں. آپ ایک, میں پھر کہوں گا آپ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہو, میں آپ کی پوڈ کاسٹ بھی 2-4 بڑی اچھی پوری دیکھی ہے, بلکہ ہاں اس لیے کہ مجھے بڑا مزہ آیا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے, پورا دیکھنا چاہیے. تو لیکن آپ پولیٹکس نہیں کرتے, اچھا, اور آپ کو پولیٹیکل پارٹی بھی رن نہیں کر رہے, اور آپ پولیٹیکل پارٹی کو رن تو چھوڑو, اس کو گرو کرنے کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے. جب آپ یہ کرو گے نا تو آپ انٹیلیجنٹ ہو, آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے, اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ پھر بھی اس طریقے سے کرو گے نا جو نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ کے بھی کوئی مسئلے ہیں. پھر آپ کو اپنا کوئی لیڈرشپ چاہیے, پھر آپ کو اپنا کوئی نام چاہیے, آپ کو لوکلی بڑا ہونا ہے. آپ کو ایک وجہ جس کی وجہ سے آپ پولیٹکس میں آئے ہیں, جو لیفٹ کے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ تو صرف ایک ہی ہوتی ہے, لوگوں کا درد. آپ نے لوگوں کے درد ختم کرنے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کو بتاؤں ایمپتھی کے علاوہ کوئی بھی ڈرائیونگ فورس نہیں ہے لیفٹ کے پاس. ایک ہی چیز ہے ایمپتھی. ایمپتھی کی وجہ سے ہم کرتے ہیں جو کرتے ہیں. تو اگر ایمپتھی زیادہ لوگوں کے لیے, زیادہ فائدے کے لیے آپ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے ایمپتھی بھی ہے, کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ میں جب تھا نا کالج میں, گورنمنٹ کالج لاہور میں, تو میں نے ایک بات سمجھ لی تھی. وہ کئی دفعہ بندہ اس جوانی میں غلط باتیں بھی سمجھ لیتا ہے اور ان کو لے کے چل پڑتا ہے, لیکن شکر ہے کہ میں نے وہ غلط نہیں سمجھی تھی. مجھے لگا کہ یہ ہونا چاہیے ایسے, تو وہ صحیح بھی مجھے لگا کہ ٹھیک پکڑ لی میں نے لائن. وہ یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ مشہور ہوئے بغیر کوئی پولیٹکس نہیں کر سکتا. جس کو لوگ, آپ کو پتا آپ اس وقت کیا کر رہے ہو, پوڈ کاسٹ, آپ کوئی پولیٹکس کرنا چاہو نہ کرنا چاہو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو اس کے لیے. کیونکہ دیکھو جس کو کوئی جانتا نہ ہو, جہاں کروڑوں کی آبادیاں ہوں, وہ پولیٹکس بھی نہیں کر سکتا. اچھا, اگر وہ کوئی جو کام کر رہا ہے وہ پولیٹکس کر رہا ہے, اور پولیٹکس جن بنیادوں پر بھی کر رہا ہے, اگر اس کی وجہ سے اس کی پوری لائف ٹائم میں وہ تھوڑا سا افیکٹو ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا صرف لوگوں تک جا سکتا ہے, تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی کیا ہو سکتا ہے. صرف یہی تو کافی نہیں ہے. میں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے مشہور ہونا ہے, تو یہ کالج کے زمانے کی بات ہے. اور جب یونیورسٹی میں گیا تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ اس لیے رکھی کیونکہ اس میں سب سے کم پڑھنا پڑتا تھا, اور میں میوزک کر سکتا تھا, اور میں کرکٹ کھیل سکتا تھا. اور میرے ذہن میں تھا میں کرکٹر بن جاؤں گا, اور میں کرکٹر اچھا خاصا تھا, میں کیپٹن بھی رہا یونیورسٹی کا, لیکن میں اتنا اچھا نہیں تھا جتنے ٹیسٹ کرکٹرز ہوتے ہیں. میں ان سے تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوگا. اور یہ بھی تھا کہ میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں ہر وقت نیٹ پریکٹس کرتا. میں نے انجینئرنگ بھی کرنی تھی, گھر کے اندر بھی مڈل کلاس کی فیملی تھی, میں ہر وقت بیٹ پکڑ کے نہیں پھر سکتا تھا. میرے دوست کئی تھے بہت زبردست کرکٹرز تھے, وہ سارا دن بیٹ پکڑ کے ادھر کھیل رہے ہیں, میچ ادھر کھیل رہے ہیں, میں نہیں کر سکتا تھا. تو بہت سے مسائل اور بھی تھے, تو لیکن مجھے ہی پتا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں جہاں کھڑا ہوا ہوں نا, میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو بھی پولیٹکس کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی ریچ بھی بڑھانی ہے, افیکٹیویٹی بھی بڑھانی ہے, ورٹیلٹی بھی بڑھانی ہے, اس کو لوگوں کے اندر پینیٹریشن اس کو کرنی ہے اپنی. اور یہ سٹارٹ ہو گیا ہوا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ریڈیو جب سے آیا نا, اس کے بعد سے میڈیا تو سٹارٹ ہو گیا, اور میڈیا از دا تھنگ. آپ دوری دنیا میں میڈیا کے تھرو ہی ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو کہا نا, آپ بے شک اس سے پیسے بھی کما لو گے نا بہت زیادہ, تو وہ بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن جو اصل میں آپ کر رہے ہو نا اس وقت, وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا 6-10 سال بعد کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا بھائی. مجھے تو اتنے زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں صرف, بلکہ مجھے ایک انٹیلیجنٹ آدمی کے طور پہ بھی جانتے ہیں, کانشینشیس آدمی کی طرح جانتے ہیں, ایک لوگوں کے
لوگوں کے لیے ایمپتھی رکھنے والے آدمی کے طور پہ جانتے ہیں. سر آپ نے 4 سنی ہے نا, اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے. آپ 40 سنیں, آپ سوچیں گے تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. نہیں بالکل نہیں, میں نہیں مانتا. بلکہ آپ تو کئی جگہ تو بہت ہی زیادہ مجھے لگتے ہو پروگریسو لگتے ہو, اتنے کہ جو ہمارے شوبز کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. مطلب حالانکہ شوبز کے لوگوں کو تو ہونا چاہیے, لیکن وہ اتنے ڈاگمیٹک ان کی تھنکنگ ہے. اچھا میں ختم کرتا ہوں. بیسڈ آن واٹ یو آر سیئنگ, پھر تو آپ کو عمران خان کی پالیٹکس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ان کی ذات اور ان کی اوپینینز اور ان کی پالیسی سے مسئلہ ہونا چاہیے. بٹ اف عمران خان لیوریجز دا سسٹم, یوزز ہز سیلیبریٹی کلاس ٹو بلڈ اے ماس فالوئنگ, گیٹ انٹو پاور, ایز لانگ ایز وہ پاور میں آ کے اچھے کام کریں تو پھر ٹھیک ہے. بالکل مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھو چاہے وہ لیفٹ کے لوگ ہوں چاہے رائٹ کے ہوں. آپ کو پتہ ہے میں بڑا ہنستا ہوں اس بات پہ. کبھی جماعت اسلامی کے کوئی 2 4 5 جو بڑے بڑے نام ہیں, جو بنے بھی کیسے ہیں بڑے نام, بھائی ظاہری بات ہے ان کو جماعت نے کہا کہ تم اسپوکس پرسن بنو, اور وہ ٹی وی پہ آتے تھے, ان کا نام بن گئے. تو باقی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ آئیڈیالوجیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے یا سب سے زیادہ وہ تنظیم سازی کر سکتے ہیں, منظم کر سکتے ہیں لوگوں کو. ضروری نہیں ہوتا. آرگنائزیشنل کام اور ہوتا ہے پولیٹکس میں, آئیڈیالوجیکل کام اور ہوتا ہے, اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام اور ہوتا ہے. مختلف ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے اندر ڈفرینٹ لوگ یہ پرفارم کرتے ہیں رولز. لیکن جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے نا, وہی ہوتا ہے اس کو سب لوگ جانتے ہوتے ہیں, یا آپ کو اس آدمی کو لیڈر بنانا پڑتا ہے جس کو سب جانتے ہوتے ہیں. تو چاہے وہ رائٹ کے لوگ ہوں, جماعت اسلامی کے ابھی آج کل ایک وہ داڑھی والے ہیں حافظ نہیں, مشتاق صاحب ہیں کوئی سینیٹر مشتاق, ہاں وہ ان کا بہت زیادہ. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کے خیال میں کیا وہ سارا دن ان کو لوگوں کے درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہوگی؟ بھائی انہوں نے ایشوز پہ بات کرنی ہے تو لوگ دنگ جائیں گے نا. تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیفٹ کے لوگ بھی یہ کرتے ہیں, آخرکار آپ امیج بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو اور ہی مزے کی بات بتاؤں. ایون آپ لینن پہ چلے جائیں, آپ کارل مارکس پہ چلے جائیں, آپ کو پتہ ہے وہ چاہے یہ خود کر رہے تھے, کانشیسلی کر رہے تھے یا ویسے کر رہے تھے, دونوں صورتوں میں وہ لکھاری تھے. اور جو لکھاری تھے صرف وہی ہسٹری میں موجود ہیں. جو اتنی بڑی کلاس تھی نا جو ایکٹیوسٹ تھی, وہ نہیں ہے. لکھاری موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کا وہاں پہ بھی رول ہے, پرنٹنگ پریس کا رول ہے. لینن ہے, ٹروٹسکی ہے, اسٹالن کو ہم تھوڑا سا کم لیں گے کیونکہ وہ کوئی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ پہ اس نے جو بھی کیا سو کیا, کیونکہ وہ جنرل سیکرٹری تھا, اور وہ پھر وہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی وہ مطلب ان کی جو بولشوک پارٹی تھی اس کو پھر اس نے وہ ہیڈ کیا, اور وہ ایک ڈکٹیٹوریل میرے خیال میں شروع ہو گیا کام. کچھ لیفٹسٹ نہیں مانیں گے لیکن اپنا اوپینین ہے. لیکن جو لینن تھا, جو ٹروٹسکی تھا, جو اینگلس تھا, جو مارکس تھا, جو ماؤ زے تونگ تھا, یہ سارے لوگ لکھاری تھے. لکھتے تھے, بولتے بھی تھے, اور آڈیٹرز بھی تھے, لیکن لکھتے بھی تھے. تو امیج میکنگ تو اس کے بغیر تو پالیٹکس ہو ہی نہیں سکتی, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. آج بھی آپ کتابیں اٹھا لیں, آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, انہوں نے لیفٹ کے لوگوں نے بھی نا تصویریں لگائی ہوتی ہیں مارکس کی. بھیا مت لگائیں نا, آپ تو کہتے ہیں شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ ان کی بھی نہ لگائیں, آپ کو لگانی پڑتی ہے. الٹا لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ بیعت نہیں لیں گے آپ ہماری آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو مجھے بس ایک ہی کام تھا, مشہور ہونا ہے, جس طرح بھی مشہور ہو سکوں. یہ نہیں تو یہ کروں, وہ نہیں تو وہ کروں. تو دیکھو میں اتنا زیادہ وہ تھا کہ میں واپس آتا ہوں پلیکنوف کی کتاب پہ, تو اس نے جب یہ لکھا نا تو میں نے پھر یہ سوچ لیا کہ یار جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ علی وزیر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, علی وزیر کے ساتھ تو میری بڑی لمبی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہیں, بحث بھی ہوئی ہے. علی وزیر نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ پی ڈی ایم کے اس پہ آپ آئیں, تو میں کہتا تھا یار میں نہیں آ سکتا. میں اس کو کہتا تھا یار آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے, اس کا نام پاکستان تحفظ موومنٹ رکھ لو, بے شک وہیں سے سٹارٹ ہو, وہیں پہ کرو, لیکن پشتون نکال دو اس کے اندر سے, کیونکہ میں ایک ایسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو پاکستان وائڈ ہو. اور آپ کو پتہ ہے یہ ہے میڈیا کا دور. اگر آپ آج بیٹھ کے پاکستان میں نا 4 صوبے ہیں اور ہوموجنس کوئی اتنا معاملہ ہے نہیں, آپس میں ہی مسائل ہیں. ابھی بھی سارے چھوٹے صوبے جو ہیں وہ پنجابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں زیادہ تر, جو بہت زیادہ پولیٹیکلی وہ ہے نا, آپ سمجھیں گے اس ملک کے اندر جن کا سٹیک ہے, خاص طور پہ وہ کہتے ہیں, پھر وہ پھیلاتے ہی ہیں تو نیچے بھی چلا جاتا ہے. تو بلوچ ہیں, ہمارے دوست ہیں, پختون ہیں, سندھی ہیں, ایون جو پنجاب کو کہتے ہیں جی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ایون ابھی جب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کہہ دیا ایک دفعہ,
یہ شریف برادران نے. تو سندھ کے اندر بڑا مسئلہ پڑا, اور پھر ابھی ریسنٹلی آپ نے سندھی ٹوپی والا بھی وہ دیکھا. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آتی ہیں سامنے. میں وہ ایک بات بتاؤں, اگر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دوں نا صرف کہ ایم کیو ایم جو ہے, مہاجر جو ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے اندر, تو جو آدھا سندھی ہے نا اور آدھا پنجابی جو ہے وہ میرے سے ایک دم ایسے ہو جائے گا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے بہت دھیان سے بات کرنی پڑتی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پاکستان میں پارٹی بنانی ہے بھائی. میں پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں, ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں. میں نے علی وزیر کو بھی یہ کہا تھا, تو یار مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. پنجاب کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور ادھر کوئی اس کا وہ نہیں ہے. وہ پنجاب کے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ جا رہے ہیں سڑکوں پہ پھر پر آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ بہت سی ہیں, سینسرشپ ہے, ٹی وی پہ نہیں آتا, بڑا کچھ. لیکن میں تو پرسیپشن پہ پالیٹکس کرتا ہوں نا, تو میں کیوں جاؤں. پھر آپ علی وزیر اگر پاکستان تحفظ موومنٹ بناتا ہے تو ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار آپ سے چلے جائیں, آپ لیفٹ کی ایک بڑی پاکستان کی پارٹی بننے کے لیے آپ نکل رہے ہیں, اور آپ یہ سارا جو جتنا تعصب ہے اس کو سائڈ پہ کر کے آپ کہتے ہیں ہم نیشنلسٹ پالیٹکس کریں, نیشنلسٹ نہیں, نیشنلسٹک پالیٹکس کرتے ہیں. تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے. ہاں, کیونکہ آپ بھی آخرکار تو بائیں بازو کے نظریات کے حامل ہیں نا. لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو میں ان کی اسٹریٹجی سے اگری نہیں کرتا, میرے خیال میں وہ ڈیوائسو ہے. میں جب لاسٹ ٹائم میری اپنے استاد تھے ڈاکٹر لال خان, ان کے ساتھ جب میری یہ بات ہوئی علی وزیر کی پوری اور محسن داوڑ کی جو موومنٹ چل رہی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا ہے, ڈاکٹر لال خان نے مجھے کہا, اس وقت وہ کینسر کی کافی ان کے زیادہ برے حالات تھے اس وقت, لیکن میرے سے بہت پیار تھا ان کا, بہت زیادہ تھا, تو میں کبھی بھی چلا جاتا تھا, اور وہ بہت بیمار تھے. اس نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے کہ علی کو کہا گیا ہے کہ آپ آؤ اور آ کے نہیں معافی نہیں وہ بڑا مزدار ہوا ہے کہ یہ نا کوئی اس طرح کی ایریاز میں جہاں سے یہ جیتے تھے, وزیرستان, اور وہاں پہ نا یہ جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید اور عمران خان, یہ تینوں جا رہے تھے, اور انہوں نے وہاں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کچھ جو ہے نا وہ اناؤنس کرنے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑا وہ تھا, انہوں نے پنڈال لگایا ہوا تھا. انہوں نے ان دونوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا جی جانا چاہیے. انہوں نے کہا یار آپ کیوں کہہ رہے ہو یہ. میں نے کہا اس لیے کہ یہ وہاں سے جیتے ہیں, یا تو وہ پالیٹکس نہ کریں, اگر کر رہے ہیں تو ان کے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں دے ووڈ لائک دیم ٹو بی آن اسٹیج. انہوں نے کہا لیکن وہ تقریر نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا نہ کرنے دیں, فرق کیا پڑتا ہے, وہ تو وہاں موجود ہیں, بعد میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کم از کم وہاں پہ تو ہوں اگر انہوں نے دوبارہ ووٹ لینا ہے. اب یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس سے ڈس ایگری کرے, لیکن وہ نہیں گئے, اور میرے خیال میں وہ پولیٹیکل غلطی ہے. دیکھیں آپ ہر جگہ اپنے نظریات کی سلیب اٹھا کے نہیں پھر سکتے. اگر میں اس حد تک اپنے آپ کو کلین سمجھتا ہوں تو پھر تو میں اپنے جتنے بھی تعصبات ہیں نا جن کے بارے میں اصل رائے رکھتا ہوں, اس میں مذہب بھی ہے, فرقہ بھی ہے, نسل بھی ہے, پاکستان کی ہسٹری بھی ہے, سب کچھ, میں سب کچھ کھول کے بیان کر دوں. نہیں کر سکتے آپ پولیٹکس میں. اگر آپ مرنا نہیں چاہتے اور اگر آپ لڑائی پیدا نہیں کرنا چاہتے, بلکہ آپ پیسفلی چیزوں کو اپرچونٹیز دیکھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آرٹ آف یہ کہتے ہیں نا پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹی. ہاں, تو وہ اس کی طرف آپ نے جانا ہوتا ہے. اس میں آپ کمپرومائز نہ کریں, لیکن آپ کچھ چیزوں کو جانے دیں. آپ کمپرومائز نہیں کر رہے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو جانا چاہیے تھا. تو میرا اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. میں ان کے ساتھ اسے نہیں کھڑا ہوتا, میں ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا. اب لیفٹ سارا کہتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی مزیدار بات ہے, اس میں تھوڑی آپ کی ول ٹو پاور فلاسفی ہے, which we will get into it. بٹ جو پشتون تحفظ موومنٹ والا آپ کا کرٹیسزم ہے, ڈونٹ یو فیل وہ تھوڑا آل وائی بلیک لائیوز میٹر, وائی ناٹ آل لائیوز میٹر والا ٹائپ کرٹیسزم ہے؟ بیکاز بلیک لائیوز میٹر, بیکاز بلیک لائیوز آر انڈر تھریٹ, رائٹ. اگر ابھی کوئی پنجابی تحفظ موومنٹ چلا دے, پنجابیز ان پنجاب آر ناٹ بینگ اٹیک فار بینگ پنجابی. پنجابی غریب پہ ظلم ہو رہا ہے, پی ٹی آئی والے ورکرز ہیں ان پہ پی ٹی آئی والا ہونے پہ ظلم ہو رہا ہے. پنجابی ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں چیک پوسٹ پہ روکا جا رہا, بٹ آپ کی جو پشتون آئیڈینٹی ہے
اس کی وجہ سے آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, رائٹ. دیٹس لائک سیئنگ وائی عورت 5, وائی ناٹ ہیومن مارچ. نہیں, کیونکہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے فار بینگ ویمن, دیٹ ڈزنٹ مین مردوں پہ ظلم نہیں ہو رہا. تو مجھے تو پرسنلی کوئی موومنٹ, کوئی ایشو نہیں ہے ود دیم کالنگ دیم سیلف پشتون تحفظ موومنٹ. آپ میرا خیال یہ سمجھو کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں نام سے تحفظ موومنٹ سے. نہیں, آپ نام سے ڈس ایگری کر رہے ہیں نا. میں اپنے رول میں آنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے نام پہ ڈس ایگری کرتا ہوں, میں ان کی اینٹی پہ ڈس ایگری نہیں کرتا. دیکھیں یہ بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں. میں عورت کہہ رہے ہیں آپ کے لیے پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے میرے لیے ایکچولی پولیٹیکلی وہ نقصان دہ ہے. اچھا کیونکہ میرے گولز اور ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ نا ایک بینک کے بہت بڑے آدمی تھے. میں اس زمانے میں نا تعلیم فار آل کے حوالے سے ہم اسکولز بنا رہے تھے. کچھ ہم نے اسکولز کافی بنائے تھے غریب بچوں کے اور ان کو مفت پڑھاتے تھے. تو میں نے بینک میں کھولنا تھا اکاؤنٹ, اور وہ اس طرح کا اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ کافی ساری اس کی برانچز میں آپ کا وہ ایک سب اکاؤنٹ چلا جاتا ہے. تو آپ اکاؤنٹ کا نمبر ایک ہی دیتے ہیں لیکن آپ کسی بھی بینک میں جا کے لوگ جمع کرا سکتے ہیں پیسے. میں نے 2-3 سال کیا, میں نے چھوڑ دیا, میں نے ختم کر دیا اکاؤنٹ سارے. میں اچاٹ ہو گیا تھا میرا دل. لیکن بہرحال میں نے اس وقت سوچا کہ کرتا ہوں. تو میں ان کے پاس گیا تو وہ بلوچ تھے. نام میں ان کا نہیں بتاتا آپ کو, لیکن وہ ہائیسٹ پوسٹ سے نیچے تھے. مطلب ایک ہوتا ہے پریزیڈنٹ, تو پریزیڈنٹ سے نیچے والا جو بندہ تھا. تو وہ بڑا پیار انہوں نے مجھے کیا, یار آپ کا میوزک سنتے ہیں وغیرہ. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھو نا بلوچ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے صرف یہی کی بات کی. میں نے کہا جی وہ تو ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ امیر بلوچ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے میری شکل دیکھی. اب وہ تھے اپر مڈل کلاس سے. انہوں نے کہا ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں قوم کو آپ دیکھیں. میں نے کہا نہیں جی, قوم کے اندر امیر غریب کو دیکھیں. میں نے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں میں, کہ جب میں لوگوں سے سنتا ہوں نا کہ بلوچ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اب یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا, یہ میرا ہے. میں کلاس کوشچن پہ کھڑا ہوا ہوں, طبقاتی سوال پہ کھڑا ہوں میں, اور میں اسی سوال سے سارے سوال دیکھتا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اچھا تو میں نے کہا بات یہ کہ اگر آپ کے وہاں بلوچ, وہاں انہوں نے کہا جی بلوچستان میں کیا ہوتا ہے کہ پنجابی آتا ہے اے ایس پی تھانے دار کوئی, اور وہ آگے نا بلوچ کو الٹا لٹکا کے مارتا ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہی پنجابی جب واپس پنجاب میں جاتا ہے نا, تو وہ وہاں پہ غریب پنجابی کو الٹا لٹکا کے مارتا ہے قلعہ گجر سنگھ میں کسی بھی تھانے میں لاہور میں. میں نے کہا یہ مسئلہ امیر غریب کا ہے. کبھی کوئی پنجابی تھانے دار کسی بلوچ سردار کو الٹا لٹکا کے نہیں مار سکتا. اس کے لیے اور لوگ چاہیے, وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ کون ہے. تو یہ تو ایک ایسی ڈیبیٹ ہے کہ جس کے اندر میں گھس جاؤں گا نا, تو میں پاکستان میں ڈیوائسو پالیٹکس کا حصہ بن جاؤں گا. جب بھی آپ مذہب, فرقہ, نسل, قوم, صوبہ, اس کے اوپر آپ ایک ایسی موومنٹ کرتے ہیں جس کا اینڈ آخرکار یا سیسیشن پہ ہوتا ہے, یا سیپریشن پہ ہوتا ہے, اور یا اٹانومس ہونے پہ ہوتا ہے, اور پہلے ہی ہمارا ملک بڑی مشکل سے سروائیو کرتا ہے ایز اے یونٹ, تو میں اس کے ساتھ نہیں چلتا. میرا اپنا ایک وہ ہے خیال ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے ساتھ جو اپریشن ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, یا میں ان کے ساتھ اس میں نہیں ہوں. میں بالکل ان کے ساتھ ہوں, لیکن میں پولیٹیکلی اس کو نہیں کرتا اتنا. آپ یہ سمجھیں کہ میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. لیفٹ کے اندر 3 چیزیں ہیں جو وہ زیادہ کرتے ہیں, میں وہ تینوں چیزیں نہیں کرتا. پہلی, وہ جتنی بھی اس طرح کی موومنٹس ہیں نا, ان کو سپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے, کیونکہ اس سے ان کو ہوتا کیا ہے, اس سے ان کا نام بنتا ہے. اب آپ کو عجیب سی بات لگے گی ہے, یار مجھے ضرورت نہیں ہے نا, میں نے اپنا نام کسی اور طریقے سے بنایا, بڑی محنت کی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے وہ چیزیں اڈاپٹ کرنے کی. لیکن وہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایز اے لیفٹسٹ لیڈر کے طور پہ ابھرتے ہیں, آپ اسے بات کرتے ہیں, اور آپ بات بھی اتنی کرتے ہیں جتنی آپ نے کرنی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرتے. کیونکہ میں ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں, یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ ایک خاص حد تک بولتے ہیں. اتنے بولو کہ چکے نہ جاؤ. ہاں یہ ہوئی نا بات. ان کو بھی پتہ ہے کہ کتنا بولنا ہے, اور مزے کی بات ہے کہ ان کے نیچے جو ان کے غریب لڑکے ہیں وہ اٹھائے بھی جاتے ہیں اور ان کو کٹا بھی جاتا ہے, لیکن یہ بچ جاتے ہیں. ان کے ماں باپ بھی بچا لیتے ہیں ان کو, یہ بڑے ایلیٹ فیملیز سے ہیں, تو یہ تو بچ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب سیپریٹسٹ نہیں میں کہوں گا, کوئی بھی ایسی انڈیجنس پروونشل موومنٹ جو بنتی ہے, کیونکہ اپریشن ان کو نظر آتا ہے پنجاب سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کہیں سے بھی, تو یہ ان کے ساتھ اندر جا کے ان کا پہلا پولیٹیکل کام یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کھڑے ہو جاؤ. کلاس پہ نہیں کام کر رہے ہوتے, اس پہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے نیوز بنتی ہے. دوسرا ریلیجن,
ریلیجن, ایکسٹریمزم اور یہ سب اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, کلاس پہ نہیں کھڑے ہوتے. حالانکہ ایکسٹریمزم کی سب سے جو بڑی بنیاد ہے وہ کلاس ہے. خود کچھ بمبار جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی ڈیفینس سے نہیں آتے, وہ غریب لوگوں سے آتے ہیں, اور ان کو کہا کیا جاتا ہے ایک جنت ملے گی, دوسرا اسلام کا بول بالا دنیا میں ہوگا, اور تیسرا آپ کے گھر والوں کو پیسے بھی ملیں گے. یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان چیزوں, میں یہ کام اس پہ اپنی پالیٹکس کروں میں نہیں کرتا. تیسرا کیا ہے, فوج, صرف فوج 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 فوج. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, فرض کریں میں آج کھڑے ہو کے فوج کے بارے میں بات شروع کر دیتا ہوں, اسی طرح اس طرح یہ کرتے ہیں. اب ان کو تو کوئی پاکستان میں نہیں جانتے کروڑوں لوگ, اور میں عمران خان میں نہیں ہوں کہ میں وہ ہپوکریسی کر رہا ہوں کہ میں جب میری فوج مجھے وزیر اعظم نہیں بنا رہی, مشرف نے وزیر اعظم نہیں بنایا تو میں مشرف کے خلاف بولنا شروع ہو گیا. تو میں تو پرنسپل سٹانس لوں گا نا کہ مجھے اس کو کرنا کیا ہے. کیا فوج کے بارے میں خلاف اس کے بات کر کے آگے سے آگے جا کے, تو پھر تو مجھے پھر یہ بھی کرنا چاہیے کہ مجھے ایجیٹیشن کرنی چاہیے اور لوگوں کو باہر نکال کے وہی کرنا چاہیے جو عمران خان نے کیا. بھئی اس کا تو اینڈ پھر یہی ہونا چاہیے نا کہ اس ریاست میں یا ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے. میں تو نہیں کرتا بھائی, یہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری پالیٹکس یہ ہمیں نہیں سکھاتی. ہمیں یہ ایک بات سکھاتی ہے, وہ کلاس پہ لوگوں کو جوڑو. آپ کو کوئی مشتعل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو اینگری مابس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف کلاس کے کوشچن پہ, جس دن آپ کی پارٹی منظم ہو گئی نا, آپ کی ایک کال پہ اگر 2 کروڑ بندہ باہر نکل آتا ہے, آپ اس پہ کام کریں نا, تو اگر نکل آتا ہے تو آپ کا پاکستان سارا کا سارا, آپ کو کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں. سب کو پتہ چل جائے گا پاور ان کے پاس ہے, دے ہیو دا پیپلز پاور. اب آپ مجھے بتائیں عمران خان کے پاس کون سی پاور ہے؟ یہ 25,000 بندہ نہیں نکال سکتا پورے پاکستان سے. نواز شریف کے پاس کون سی پاور ہے؟ یہ 10,000 بندہ نہیں نکال سکتا پورے پاکستان سے, مطلب اس کام کے لیے کہ آج پہیا جام ہڑتال ہے. ان سے بہتر تو الطاف حسین تھا. الطاف حسین کے کہنے پہ پھر بھی ہڑتالیں ہو جاتی تھیں. ان کے پاس تو اتنی پاور بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, انہوں نے عام لوگوں کو کبھی آرگنائز نہیں کیا. انہوں نے کبھی آج تک محلوں میں لیڈرشپ نہیں دی لوگوں کو. انہوں نے کبھی غریب کو اور مڈل کلاس کو لیڈر بنانے کا سوچا ہی نہیں. یہ اپنے بڑے بڑے فیملی سسٹمز ہیں ان کی وہ جو مونوپلی ہے, اور ان کا وہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے. پلس عمران خان اس کے اندر انٹر ہوتا ہے, وہ خود کہتا ہے جی میں تو ڈائناسٹک پالیٹکس نہیں کرتا, لیکن اس کے ارد گرد سارے وہی ہیں, سب کے سب. اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ فوج کو برا بلا کہہ کے ٹائم پہ جب ان کو فائدہ نظر آئے وہ بھی ایک خاص حد تک کرتے ہیں. پھر کبھی یہ پی ٹی ایم وغیرہ کے ساتھ کھڑے ہو کے, جو کہ میں ان کو نہیں برا کہہ رہا, میں ان کی منافقت بتا رہا ہوں. اور کبھی ریلیجن کے اوپر, ابھی آج کل شہباز شریف کو میں دیکھ رہا ہوں سارا دن کہتے ہیں خدا کا بڑا فضل ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. اب یہ شروع ہو گئے. پی ٹی آئی نے تو انہیریٹ کیا ہے اوریجنل اسلامک ٹچ پارٹی, تو پی ایم ایل این ہی ہے پنجاب میں. سر یہ باتیں ہم پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کانفرنس میں کر رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی لگتی, تالیاں بجتی. اس کو اگر ٹینجیبل آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں کلاس کی بیسس پہ کرنا چاہتا ہوں, بالکل کریں. کلاس کا کیا مسئلہ ہے پاکستان میں؟ بڑی بڑی ریئل اسٹیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, جب بچہ غریب ہے کون بنا رہا ہے؟ ملٹری بنا رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ ملٹری کر رہی ہے. ملینز آف ایکڑ غریبوں سے زمین لے کر دی جا رہی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ کے لیے, کون دے رہا ہے؟ ملٹری دے رہی ہے. اکاڑا ملٹری فارمز میں گولیاں چلاتی فارمر, کون چلا رہا ہے؟ ملٹری چلا رہی ہے. آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے کون چلا رہا ہے؟ ملٹری چلا رہی ہے. ہم اس کو نام جو بھی دے دیں, ہم اس کو کلاس کا نام دے دیں جب آپ, لیکن اگر پولیٹیشین بن گئے اور آپ نے کلاس کی بیسس پر اوپریسر کو ہٹانا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں ملٹری تو ہوگی نا. تو ہم نام لیے بغیر ایبسٹریکشن میں کیوں بات کرتے ہیں کہ جی جو امیر طبقہ ہے اس کے خلاف کون ہے؟ بتائیں نا مجھے نام. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امیر طبقہ جو ہے اس میں یہ سب شامل ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں اس میں آپ کے ملک کی ایلیٹ شامل ہے, ان میں جنرلز بھی ہوتے ہیں, جوڈیشری کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں بیوروکریسی کے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس میں سارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں, زیادہ تر ہوتے ہیں ملک کے. میں تو سمجھتا ہوں میکسیمم نمبر آف پولیٹیشنز سارے ہی ہوتے ہیں تقریباً. میں کچھ ایسے جنرلز کا بتا سکتا ہوں جو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ سارے ایسے نہیں تھے, لیکن پولیٹیشن تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کوئی. یہ بات تو غلط. بتائیے آپ نے رضا رحمانی کا بھی اسٹانس دیکھا تو وہ جیسا پہلے ابھی انہوں نے جو کیا ملٹری کورٹس کے اوپر روتے جو سائن کیا, چپ رہے نا. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کی ایک آئیڈیولوجیکل فیلنگ, ایک آئیڈیولوجیکل نہیں ہے یار. میں ان کو پرانا جانتا ہوں ان سب کو. میں دیکھو میں نے پتہ کیا کیا, چلو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. مجھے بتائیں کہ رضا رحمانی
کتنے عرصے سے پالیٹکس کر رہے ہیں, اور ہم لوگ لیفٹسٹ بھی کہتے ہیں, سارا کچھ ہے. بیٹھے کس کے ساتھ ہوں میں؟ آصف زرداری کے ساتھ, اس سے پہلے کے ساتھ ہے بینظیر بھٹو کے ساتھ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فیوڈل لارڈز ہیں. تو آپ کو پہلا جو معاملہ ہے وہ تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایک نئی پارٹی کی فارمیشن کی طرف جائیں, جو کہ عمران محمد خان نے سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے سٹارٹ کیا, کوشش بھی کی. ان لوگوں نے تو نہیں کیا, یہ تو کمپرومائز ہے شروع سے. انہوں نے کیا کرنا؟ آپ کہہ رہے ہیں رضا ربانی کو کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ وہ زرداری ساتھ بیٹھتا ہے, لیکن محسن داور اور علی وزیر کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جن انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر والوں کو مرڈر کیا ہے. نہیں, میں نے جسٹ ٹو شو. میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا یار کہ بیٹھنا آپ نے کہا پولیٹیکل غلطی ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. کن کے ساتھ؟ جنرل فیض, جنرل باجوہ, ان سب کے ساتھ بیٹھنا. یار اچھا ایک بات بتائیں کہ جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے ایڈرز اینڈ بیٹرز نہیں ہیں ان تمام لوگوں کے جو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ادھر بھی نہ بیٹھیں. الیکٹڈ آئے نا یار, یہ میں بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ اصل بات ہے, میرا مسئلہ پالیٹکس سے ہے, آرمی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہوں, جو الیکٹڈ ہیں, جو کہ اس ملک سے ووٹ لیتے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم موجود ہے, وہ ٹوٹا پیجا ہے, کرپلڈ ہے, جس طرح بھی ہے, وہ بروکن ہے, لیکن ہے. شہزاد غیاث اگر آج پاکستان میں کوئی بڑے لیول پہ کوئی بڑا فلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے پالیٹکس کرنے کا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. یہ تو نہیں آپ سوشل ورک کتنا کر لیں گے, آپ کتنی چیریٹی کر لیں گے, یہ تو وہ کہتے ہیں نا ٹویکنگ ہے, ٹویکنگ آف دا سسٹم ہے. اور وہ کتنی ہوتی ہے؟ ابھی بھی پاکستان میں جتنا کام ہوتا ہے 1% سے بھی کم چیریٹی کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے, باقی سب تو وہی ہے جو پالیٹکس کے تھرو ہونا ہے. تو آپ جب وہ کریں گے تو آپ کس سے لڑیں گے؟ آپ پولیٹیکل پارٹی بنا کے آرمی سے لڑنا شروع کر دیں گے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پریکٹیکل پالیٹکس, پریگمیٹک اپروچ پالیٹکس میں وہ ایک ہی ہے کہ آپ نے اداروں کے ساتھ اس وقت تک ریفارمز کی اوپر نہیں لڑنا کہ ہم ریفارمز کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کو اتنی پاور نہیں ہے, پولیٹیکل پاور نہیں ہے. پولیٹیکل پاور کا مطلب آپ سے لوگ نہیں ہیں. ادروائز آپ جس کے لیے بھی کر رہے ہیں وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, یہ وجہ نہیں ہو سکتی. اچھا, اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ چاہے اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھیں, یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ کام. پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, اگر آپ نے اس ملک کے اندر اجارہ داری ختم کرنی ہے ان کی, تو پولیٹیکل گروتھ واحد طریقہ ہے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے, وہ صرف ہم کر سکتے ہیں, برابری پارٹی کر سکتی ہے. اور اگر لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے شامل ہوں تو ہم مل کے کر سکتے ہیں, لیکن یہ ڈیڑھ ان کی مسجدیں اپنی بنانے سے نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو اس وقت تک بڑے ہونا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے, آپ کو الیکشن لڑنے پڑیں گے, آپ کو نہیں کیا آپ کو لکھنا پڑے گا, آپ کو غریبوں کے بچوں کو آگے لگا کے وہ بھی کرنے پڑیں گے, ایجوٹیشن بھی کرنی پڑے گی. تو آپ اتنا کرنے کے بجائے ادھر آ جائیں. مجھے کروڑوں لوگ جانتے ہیں, کم از کم میرے ساتھ آ کے آپ کھڑے ہوں, آپ لیڈر بن جائیں. میں نے تو الیکشن میں نہیں لڑنا, میں تو پارٹی بنا رہا ہوں. مجھے میرا نام استعمال کر لیں, میری شکل استعمال کر لیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے زندگی میں اپنے علاوہ پاکستان کے اندر, اور مجھے تو شروع سے ایک پرابلم ہے نا, مجھے تو درد ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے, مجھے درد شروع ہو جاتا ہے, ایکچولی درد ہوتا ہے مجھے, میری جسم کے اندر مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تو اگر میں اپنے علاوہ مجھے کوئی اگزامپل بتائیں, آپ بتائیں چلیں, کہ جو کہ کسی اور وجہ سے مشہور ہوا ہے اور بعد میں اس نے لیفٹ کی پالیٹکس کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہد افریدی وہ لیفٹ کے نہیں ہیں؟ مجھے پتا ہے شاید تھوڑے سے رائٹ کے ہی ہوں, لیکن شاہد افریدی جو ہے وہ کیوں نہیں آتے پالیٹکس میں؟ کیونکہ انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے زندگی میں. عمران خان کی یہ ایک چیز تو آپ مانیں کہ اس نے بے شک جس وجہ سے ڈیسیژن لیا, گلوریفیکیشن کے لیے, پرسنل اگرینڈائزمنٹ کے لیے, جو بھی, لیکن آخر کار اس نے اس کے اندر بہت سی چیزیں سیکریفائز کی. اتنی نہیں کی جتنی یہ کہتا ہے. وہ تو ایک ڈرامہ بھی لگایا ہوا اس نے نا, بچے کھرب پتی خود ارب پتی, انجوائمنٹ وہ چل رہی ہے. لیکن بہرحال اس نے اپنی وہ جو ایک سٹار کی وہ ایک پاور تھی, اس کو اس نے پالیٹکس کے اندر کسی طریقے سے اس کو وہ کیا, کیا اسے کہتے ہیں, لفظ ہوتا ہے استعمال کیا, یوز کیا, یوز کیا نہیں, وہ لیوریج کیا. ہاں چلو لیوریج کیا, وہ اس نے کیا. آپ کسی ایکٹر کو, سنگر کو, ابھی بہت سے لوگ ہیں جو عمران خان کے بڑے فینز ہیں, یہ جب سے 9 مئی ہوا ہے چپ بیٹھے ہوئے, بولتے نہیں ہیں. بھائی آپ کی کدھر ہے پالیٹکس, کدھر آپ کا درد؟ اور آپ کھڑے کس کے لیے ہوئے تھے؟ عمران خان کے لیے. بھائی درد کس کے لیے ہے آپ کا؟ عمران خان کے لیے درد ہے. اور لوگوں کے لیے درد کیوں نہیں ہے؟
اس ملک کے اندر میں لے کے چلتا ہوں آپ کو, پورے پاکستان میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. غربت ہے, مفلسی ہے, پریشانی ہے, درد ہے, ہر طرف موجود ہے. آپ ان کا خیال کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا عمران خان کیا ہے. تو وہ لوگ چپ بیٹھے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے شہزاد جو میں کر رہا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا, پہلے میں نام لے لیا, ابھی نہیں لوں گا, وہ منع کرتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ یار آپ یہ کر رہے ہو, میں تو نہیں کر سکتا, میں تو نہیں کروں گا. تو اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو پھر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا اس ٹائم پہ, جب بڑے پیمانے پہ ہو گیا پھر میں آ جاؤں گا, ابھی تو میں نہیں کر سکتا. تو یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہوتے اب, میرے پاس گھر چلانے کے پیسے مجھے چاہیے ہوتے ہیں. میری پارٹی مڈل کلاس پارٹی ہے, مڈل کلاس ورکنگ کلاس. ہم نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پروموٹ یا پبلسائز کرنا ہوتا ہے, اس میں ہمارے پیسے لگتے ہیں. میں میوزک جو ہے وہ, ابھی آپ نے مجھے کہا آپ میوزک کیوں نہیں کرتے, میں آج کل سوچ رہا ہوں کہ یار یا تو میں کوئی اپنے چینلز بناؤں, یہ جو ہاں یوٹیوب یا فیس بک کے, اور یا پھر میں یہ میوزک جو ہے دوبارہ اس لیے اسٹارٹ کروں کہ میرا کم از کم پارٹی کو چلانے کے لیے پیسے اور اپنا گھر چلانے کے لیے پیسے تو ہوں. تو مجھے تو اس حد تک چلا جانا پڑا ہے. گوشت کمپوز کر لیں, سمجھاوا آپ کی کمپوزیشن ہے نا؟ نہیں, وہ ساری بگے کی ہے, لیکن میوزک ڈائریکٹر میں تھا. فلم تو آپ کمپوز بھی کر سکتے ہیں وہ, پھر اس میں تو آپ پبلکلی نہیں آئیں گے. یار کمپوزیشن میں پیسے نہیں ہے نا, کوئی پیسے نہیں, پیسے کون دیتا ہے آپ کو. آپ کو پتہ ہے ساری بگا, اسی کی بات کر لیتے ہیں. یہ میرے ساتھ جب یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی ہے, میں نے امیر بھی ماشاء اللہ کافی ہیں. ہاں اب تو ہے. 2000 میں نا 2000 میں نے جب پہلا البم نکالا تو میں نے اس کے اندر بگے کا نا پورا ایک پیراگراف لکھا تھا اس کے اوپر. بگا تو ابھی ہٹ ہوا نا میرے خیال 2019 میں, شاید 19 سال بعد. میں نے 2000 میں نے پیراگراف لکھا, میں نے اس میں بولا کہ ساحل بگا جو نا یہ ایک نہایت ہی عجیب آدمی ہے. یہ اتنے یہ بنا چکا ہے, بیٹس بنا چکا ہے, اتنے یہ ردمس کر چکا ہے کریٹ, یہ ارینجمنٹ میں آ چکا ہے. اس نے میرے ساتھ ہی سٹارٹ کی تھی ارینجمنٹ. پہلا گانا اس کا وہ کہندی ہے سیاں میں تیری تھا, وہ کہندی ہے سیاں میں تیری ہاں. دوسرا بن تیرے کیا جینا تھا. اس نے پہلے دو گانے جو کیے تھے وہ یہ تھے, دو ایسے دیے ہیں. ہاں ارینج کیے تھے. کمپوزیشن میری تھی, لیرکس میرے تھے, لیکن ارینجمنٹ بگے کا تھا. تو بگا جو ہے وہ ایک اس زمانے سے جو ہے وہ مجھے اس کا پتہ تھا یہ کیا کر سکتا ہے. اس نے میرے ساتھ کوئی 6-7 سال کام کیا ہے. 2006 تک یہ میرے ساتھ کام کرتا رہا. 2006 میں اس نے پھر اپنا اسٹوڈیو بنایا علیحدہ, اور پھر اس نے اپنا, اور میں اس وقت تک نکل چکا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے میرا لاسٹ البم کب آیا؟ 2003 میں. 20 سال ہو گئے ہیں میرے لاسٹ البم کو. میں سارا یہی کرتا رہا. پھر میں سوشل ورک, تعلیم فار آل کیا, پھر میں نے وہ رائز فار ایکوالٹی ایک آرگنائزیشن بنائی, پھر ہم نے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ بنائی جس میں ہم نے پوری ٹریڈ یونینز اور جتنے بھی پیزنٹ موومنٹس اور ہم ان کے اندر جا کے انٹرونشن کرتے تھے. تو میں یہ کرتا رہا. تو آپ اپنا فلسفہ بتا رہے ہیں پولیٹکس کا. اگر یہ پوڈ کاسٹ آئے, لوگ دیکھیں, بولیں یار بڑی اچھی باتیں, آپ کو فون آئے بگے کا کہ میں جس کے لیے پروڈکشن کر رہا ہوں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اگلا فون اٹھائیں تو جنرل عاصم منیر ہوں, وہ بولیں سر بہت اچھی بات ہے, پاکستان میں ہم غربت ختم کرنا چاہتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے, 2 سال آپ کو ہم دے رہے ہیں, آپ کو تو پھر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں آپ کریں, لوگوں کا فائدہ کریں, آپ کو پوزیشن بھی مل جائے گی. آپ کی جو پالیٹکس آپ نے ہوگا نہیں نا وہ, اگر ہو جائے تو آپ کریں, کیوں نہیں کر سکتے. دیکھو یار شہزاد, اب تو آپ وہ بات کریں نا. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے, میں نے دہی بنانا ہے نا تو مجھے دودھ چاہیے اور جاگ چاہیے. پانی اور جاگ سے نہیں بنے گا دہی. تو اگر وہ مجھے کہنا ہے کہ دہی بنانا ہے اور اس کے اندر جاگ صرف دیں گے, پانی سے بنے گے, تو میں نہیں کروں گا. چلیں آپ کو اگلے 5 سال کے لیے آپ پرائم منسٹر ہیں, یہ ہم ان سب کو ٹرائی کر چکے ہیں, سب بکواس ہے, آپ بن جائیں. ہو ہی نہیں سکتا نا, پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھو جس دن میں بنوں گا نا اسی دن اپوزیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. سب سے پہلے تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اس لیے کہ دیکھو جی یہ ان کا ایک اسپوکس پرسن آ گیا ہے. تو ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں جمہوری عموری ہے تو کسی طرف بھی لگ سکتے ہیں, ان کو سائڈ کریں. آپ ول ٹو پاور ہے, کالا باغ ڈیم بنائیں. میرا نام پرویز مشرف تو نہیں ہے کہ میں جو ہوں, آپ کو کور مل رہا ہے نا. نہیں. دیکھو میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ لوگ جب تک موبلائز نہیں ہوں گے, عام لوگ موبلائز نہیں ہوں گے اور ہماری اپنی کام سے نہیں ہوں گے, جو ہم کریں اس سے نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک پاکستان کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے. ہاں اگر اور پارٹی جس طرح کی آ سکتی ہیں, یہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم تو دیکھو نا, جب آپ پارٹی بناتے ہیں نا,
اب آپ مجھے کہیں گے یار آپ تو بہت ہاٹی قسم کے لگ رہے ہیں مجھے کہ تو بھائی جب آپ پارٹی بناتے ہیں ہاٹی ہی ہوتے ہیں. آپ پارٹی ایسے نہیں بناتے, آپ نے سارا کچھ دینا ہوتا ہے اس کو. آپ کو لگتا ہے ہم ہی کر سکتے ہیں, آپ اسی وقت پارٹی بناتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ہی کر سکتے ہیں. تو ادروائز تو آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بس جا کے گفتگو کریں, فقیر کو پیسے دے دیں, بچے کی شادی کرا دیں, کافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا, اگر ہم اس ملک کے مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس اور غریبوں کو سمجھ آ جائے کہ عمران خان شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کو کچھ نہیں دینا, اس ملک کے اندر جو بار بار شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ فوج کری ہے فوج کری, اس کا بھی اگر حل نکالنا ہے کہ سویلینز کریں اور یہ سسٹم بھی وہ چلائیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک بڑی عام لوگوں کی پارٹی بنائیں. دلی کے اندر ابھی کیجریوال نے, ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ لیفٹ کی پارٹی نہیں ہے لیکن کافی حد تک پروگریسو اور لیفٹ انکلائنڈ پارٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ یا لیفٹ آف سینٹر پارٹی ہے, تو آپ اس طرح کی پارٹی کو دیکھیں گے وہ کیسے بنی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. وہ عام لوگوں کے لیے ریفارمز کر رہے ہیں, وہ کس حد تک چلیں گے میں اس کے بارے میں کویشچن مارک ہے میرے سامنے, کیونکہ وہ اتنا لمبا چل نہیں سکیں گے. آخرکار آپ کی اس طرح کی پولیٹکس کی ایک خاص میعاد ہوتی ہے. اگر ہم سپریشن آف ایسٹ پاکستان کو سائڈ پہ رکھیں, اپارٹ فرام دیٹ اس جو آپ نے سانچہ ڈرا کیا ہے, تو پھر تو ذوالفقار بھٹو واز فائن رائٹ. وہ جس طرح پاور میں آئے تھے, ایک پاپولسٹ موومنٹ چلائی تھی, لیفٹ آف سینٹر تھے, تو دیٹس دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. ایک بات تو طے ہے, پاپولسٹ پالیٹکس کوئی لفظ نہیں ہے. پاپولسٹ پالیٹکس کے علاوہ پالیٹکس ہو ہی نہیں سکتی. پاپولر اور پاپولسٹ میں بھی تو فرق ہے نا, پاپولر ہو سکتی ہے. اچھا چلو آپ, میں ایسے کرتا ہوں کہ کیونکہ ابھی اب ہم پولیٹیکل ٹرمز میں چلے گئے ہیں, پولیٹیکل ٹرمینالوجی میں چلے گئے ہیں, تو پاپولسٹ کو ہم ڈسڈین کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار مزہ نہیں, یہ تو بہت ہی وہ ہے پرسنل لوگ گلوریفیکیشن کے لیے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہیٹ پہ بیسڈ اگر ہے, ہاں ہیٹ پہ اور تعصبات پہ, اور میں مان لیتا ہوں چلو ہم پاپولر کر لیتے ہیں. لیکن ایکچولی پاپولر پالیٹکس بھی آخرکار ایک پاپولسٹ امیج بناتی ہے. میں پھر یہ کہوں گا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی لیبر پارٹی ہے انگلینڈ میں, انہوں نے اس کے اندر, کیونکہ انگلینڈ کے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی اکنامک سسٹم کے اندر, ریفارمز نہیں ہو پا رہے تھے, لوگوں تک ٹرکل ڈاؤن نہیں جا رہا تھا. مارگریٹ تھیچر نے آگے دودھ کی بوتلیں بند کی تو اس کے بعد وہ ڈکلائن پہ ہی تھا. تو آخرکار لیبر پارٹی کے اپنے اندر ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی, اور آخرکار جیرمی کوربن اس کے اندر سے نکل کے آیا. وہ شروع میں بالکل ہی لیفٹ کا آدمی الٹرا لیفٹ سمجھا جاتا تھا, اس کو لوگ کہتے تھے کہ یار اس کو سائڈ پہ کرو. لیکن ایک ٹائم آیا کہ لیبر پارٹی میں ہی سے اس کو چھال کے اوپر لے کے آیا گیا اور وہ ہیڈ بن گیا لیبر پارٹی کا. اس سے پہلے اس کو کون جانتا تھا؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نہیں, وہ ہار گیا نا ابھی تو. لیکن وہ اس نے جو پالیٹکس کی نا, وہ بیسیکلی اس کا نام جا رہا تھا پوری دنیا میں. دو ملک ہیں جہاں سے نام جاتا ہی جاتا ہے. جرمنی سے نہیں اتنا جاتا, ایک امریکہ سے جاتا ہے اور ایک انگلینڈ سے جاتا ہے. امریکہ میں آپ اسی چیز کو دیکھ لیں, برنی سینڈرز کو دیکھ لیں آپ, اور پیچھے ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں نے اپنی پارٹی نہیں بنائی. ان دونوں نے پہلے سے دو بڑی پارٹیز میں سے, ٹو پارٹی سسٹم میں سے ایک پارٹی جو تھوڑی سی لیفٹ آف سینٹر تھی, اس کے اندر انہوں نے انٹرونشن کی اور اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کیا, یا ان کو پارٹی نے کروایا, وہ اوپر آئے. اس سے پہلے ان کو کون جانتا تھا؟ برنی سینڈرز کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. پہلی دفعہ جب وہ الیکشن لڑا تو اس سے پہلے امریکن خود نہیں جانتے تھے اس کو اتنا زیادہ. تو اس کے بعد کیا بنا؟ اس کا ایک پاپولسٹ امیج بنا. اچھا پاپولر امیج بنا. اس نے پالیٹکس کون سی کی؟ اس کے بعد اس نے یہی کیا نا کہ اسٹیٹسٹکس بولتا رہا, یہ اتنے امیر لوگ ہیں, اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, اتنے ہیلتھ نہیں ہے, امریکہ میں یہ ہو رہا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کو آخرکار سائڈ لائن کیا دونوں دفعہ, ابھی لاسٹ الیکشن میں بھی اور اس سے پہلے ہلری کلنٹن کے خلاف بھی, اور ہلری کلنٹن کے خلاف بھی, اور یہ بائیڈن کے خلاف بھی, اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا. لیکن آخرکار یہ اپنے نام کیسے بنا سکے؟ انہوں نے میڈیا یوز کیا, ان کی پارٹی نے بھی یوز کیا. ایک پورا جو ان کا جو ایک اسٹرکچر تھا, جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو ایک اسٹیٹس کو ہوتا ہے, اس اسٹیٹس کو نے ان کو بیسیکلی پروجیکٹ کیا.
یہ دونوں امیجز بن گئے. اب جب تک امریکن نوجوان بوڑھا ہو کے مر نہیں جاتا نا, وہ برنی سینڈرز کو نہیں بھول سکتا. اسی طرح وہ جیرمی کوربن جو ہے نا, میں یہ نہیں کہتا وہ اتنا بڑا ہوا جتنا برنی سینڈرز ہوا, لیکن جیرمی کوربن جو ہے وہ کافی حد تک اگلے 15 سال 20 سال میں تو وہ ایک نام ٹو ریکن ود ہوگا. جب بھی بات ہوا کرے گی کہ یار یہ ایسے لوگ بھی آئے تھے. پاسبل ہی نہیں ہے شہزاد, اس کے بغیر پالیٹکس پاسبل ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو میک یور سیلف انٹو این امیج, or you have to build somebody into an image. You have to support that person یا support that philosophy. اگر آپ یہ نہیں کرتے, you're down and out, you're not even there, آپ ہیں ہی نہیں. اب آپ اپنے آپ سے دھوکہ کرتے رہیں, جھوٹ بولتے رہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو ایک پاپولر امیج تھا, میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں. بہت اچھا انہوں نے کیا. وہ بڑے اسٹیج آرٹسٹ تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے تو تاشقند کے اوپر جو بیان بازی کی, Going back to my country. ہاں, My country harkens for me. وہ والا. اب انہوں نے انڈیا کا ایک کارڈ کھیلا اور بس اس کے بعد وہ ایسے ہو گیا کہ جناب کمال ہے. پاکستان میں تو انڈیا انڈیا اور اینٹی امریکن کا بات وہ کرے جس کو لوگ دیکھ رہے ہوں, تو وہ تو کمال ہو جاتا ہے نا. تو اور پھر وہ یہ کہہ دے کہ میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں اصل سچ کیا ہے, باقی سب جھوٹ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ ہمارا سب سے بڑا لیڈر ہے. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے جا کے وہ جو کاغذ پھاڑے نا ادھر, دیٹ میڈ ہم انٹو این انٹرنیشنل امیج پوری دنیا میں. اچھا, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے والی اور ایکنالج کرنے والی. اس زمانے میں لیفٹ اور رائٹ کا باقاعدہ ایک لڑائی تھی پوری دنیا میں, اور پوری دنیا میں بھی تھے بلاکس, لیکن پاکستان کے اندر بھی بلاکس تھے. اور کہاں پہ تھے؟ جرنلزم میں, میڈیا پہ, ریڈیو ٹی وی کے لوگ. ایون آپ کو پتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پہلے ایم ڈی تھے, ان کا نام تھا, جن کے یہ بیٹے ہیں جو وہ جو اریب اظہر کے والد, ہاں جی اظہر صاحب جو تھے نا, جی 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 وہ لیفٹسٹ تھے. جی آف کورس. جی, تو میڈیا کے اندر جرنلزم میں, پوئٹس میں فیض احمد فیض, پھر اس طرح اور بہت سے جتنے بھی فنون لطیفہ کے لوگ, سعد کین قسم کے لوگ بھی. اب یہ سارا ایک ایسا پروگریسو اور لیفٹ کا ایک پورا ایک پاکستان کے اندر ایک آپ سمجھو کہ ایک بڑی موومنٹ تھی جو کہ سائلنٹلی, وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا انڈر کرنٹس میں موجود تھی. بھٹو نے اس سے پلے کیا, اتنا بڑا اس کو وہ ملا وہاں سے کہ آپ سوچو انٹلیکچوئلز, ادیب, شاعر, پروفیسرز, لیکچررز, ہر قسم کے لوگ ساتھ آ گئے, اور وہ سب لیفٹ کے تھے. وہ لیفٹ کی فلسفی کو بلیو کرتے تھے. یہ ہمیں تو یہ میسر نہیں ہے یار, لیکن انہوں نے جو بھی کیا ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اوپر, میں اس کو سلام کرتا ہوں. اس پورے ڈیزائن کو جو انہوں نے کیا, میں تو سلام کرتا ہوں بھائی. اس آدمی نے اس دور میں ہی میڈ himself into that big an image کہ کبھی پاکستان میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اور یہ عمران خان کو بھی میں اس پہ کریڈٹ دیتا ہوں. عمران خان آخرکار broke that pattern of two parties in Pakistan. He was successful in bringing another party, third party. اس کے لیے compromises جو کیے عمران خان نے, وہ بھی صرف وہی کر سکتا تھا, سارے نہیں کر سکتے. آپ کی اسٹرگل بھی چل رہی ہوتی ہے, آپ کا ایک امیج بھی ہوتا ہے, آپ اپنے پرسنل سیکریفائسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اس کے ساتھ پھر آپ فوج کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اس کے ساتھ پھر لیکن اگر کوئی اور جانا چاہے تو جا بھی نہیں سکتا نا. مجھے ایک دفعہ عمران ریاض نے کہا, اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے عمران ریاض کی جو ایبڈکشن ہے اور جو بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ واپس آئیں وہ, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بال بچے ان کو دیکھیں اور وہ رہیں ان کے ساتھ. لیکن جو وہ چیزیں کر رہے تھے نا, تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا, میں نے کہا عمران آپ جو یہ کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک دفعہ تو میں نے باقاعدہ ایک پورا بلاگ بنا کے اس کو ایڈریس کیا. میں نے کہا یہ سب بھاگ جائیں گے, آپ مارے جاؤ گے, آپ پھنس جاؤ گے, کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو وہ لوگ کچھ اور ہیں, آپ کو کچھ اور لگ رہے ہیں. تو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو عمران ریاض نے مجھے کہا کہ دیکھیں نا کسی میں کچھ ہو تو پھر آرمی اس کو دیکھتی ہے نا. میں کہہ رہا تھا یار آخرکار تو آرمی نے ہی عمران خان کو بنایا نا, یہ تو آپ مانو. تو اس نے کہا کہ لیکن کچھ ہو تو آرمی اس کو دیکھتی ہے نا. تو میں نے کہا یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس وقت تک بلڈ کرے جب تک کہ آرمی کی آپ کی نظر نہ پڑ جائے. یہ کون سی پالیٹکس ہے یار. لیکن یہ بات پکی ہے کہ عمران خان
ایک سکسیسفل پولیٹیشین ہے پاکستان کا, اس کی ساتھ جو بھی ہوا سکسیسفل آدمی ہے, اس نے جو بھی کر سکتا تھا اچھا یا برا وہ کر سکتا ہے, وہ تھا اس پوزیشن میں. ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت زبردست پوزیشن پہ تھے, اور میری تو پالیٹکس ہی یہی ہے, اگر میں کچھ کر سکوں یا نہ کر سکوں مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ طریقہ یہی ہے, اسٹریٹجی بھی یہ ہونی چاہیے, آپ کا آپریشن بھی اسی کی طرف ڈائریکشن ان کی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی پارٹی کا اور اپنا نام اور اپنے لیڈرز کا نام آپ کتنا زیادہ سے زیادہ بڑا کر سکتے ہو. میں اس کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے نا, اس کی پارٹی میں پچھلے صرف 12 سال کے اندر 12 سال پہلے کسی کا بھی نام کسی کو پتہ نہیں تھا. 12 سال کے اندر عمران خان کی پارٹی نے کم از کم اس ملک کے اندر کوئی 40-50 بڑے نام بنائے ہیں پالیٹکس میں. وہ بندے بڑے ہیں یا نہیں ہیں, اسد عمر سے سٹارٹ کر لیں آپ, مطلب میں نام کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ جانتے ہیں پورے پاکستان. فواد چودھری بھی آتا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ بندے اچھے ہیں, پہلے سے ہی تھا, سب جانتے تھے. ارے نہیں, فواد چودھری وہ تو پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے, میں مانتا ہوں, لیکن فواد چودھری جو ایک ہاؤس ہولڈ امیج بنایا نا وہ عمران خان کے انڈر آگے بنا ہے, اور یہ اس کو پتہ ہے فواد چودھری کیوں گیا ہے عمران خان کے پاس. وہ کیا کوئی بہت ویل میننگ آدمی ہے, وہ تو ایک ایسا پولیٹیشین ہے جو کہیں بھی جا سکتا ہے, اس کو فائدہ نظر آئے. لیکن عمران خان نے ان سب کو جو لیڈر بنایا ہے, بڑے لیڈرز کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کو جانتے ہیں. اگر آپ کو جانتا نہیں ہے آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے. میرا تو یہ بالکل, میں اس کو کوئی بھی ڈسکشن کو یہاں سم اپ کرتا ہوتا ہوں. اس آپ کا جو عزائم ہے بھٹو بننے والے, میرے تو کوئی عزائم نہیں ایز ان بٹ دیٹ اسٹریٹجی, میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا یار شہزاد, بٹ دیٹ اسٹریٹجی جو آپ ریز کر رہے ہیں دیٹ ورکڈ ان دا 70s, جس کے آپ نے بالکل صحیح بات کی. ایک گلوبل لیفٹ اور رائٹ تھا, وہ ایک بائنری تھی. یو ہیڈ این اپوننٹ کہ ہم رائٹ کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں. دنیا میں آپ اپنا سے کنیکٹ کرتے تھے کہ اچھا ہم اس کا بھی حصہ ہیں, اس کا بھی حصہ ہیں. لوگ ڈریم کرتے تھے کہ ہم ماسکو جائیں گے. وہ سب تو نہیں ہے. اب وہ لیفٹ والی فیسینیشن بھی نہیں ہے. یا تو آپ کہیں کہ ایک جگہ ہو, ایک گلوبل موومنٹ ہو, اس میں کوئی ایمرج کرے. شارٹ آف دیٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. آپ کیا پرپوز کرتے ہو؟ چلو میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں. سر میں وہ جو میں کرکٹ دیکھوں گا, بابر اعظم نے ڈرائیو ٹھیک نہیں کھیلی. مجھے نہیں آتی ڈرائیو کھیلنا, میں بتا سکتا ہوں ڈرائیو ٹھیک نہیں ہے, بٹ جا کر مجھے اگر بیٹ پکڑا دے کہ جا بیٹا بمراہ کو چوکا مار گیا, میں تو نہیں مار سکوں گا. اس لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لیکن شہزاد جس کو آپ بھیجو گے نا چوکا مارنے, وہ آپ کو آگے بتائے گا کہ جب میں گیا تھا نا تو میں کچھ اور سوچ رہا تھا, اور جب میں واپس آیا تو میں کچھ اور سوچ رہا ہوں. میں لینتھ کھیل رہا تھا, اس نے باؤنسر مار دی. تو اس لیے جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں نا, اور آپ ایکٹیو پالیٹکس میں آتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑی پارٹی بنانی ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے چونکہ کروڑوں لوگ جانتے ہیں تو شاید ہم بنا سکیں, شاید, تو پھر آپ کی اور اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے صرف اور حق اور سچ کی سلیب اٹھا کے پھرنا ہے, اور وہ بھی آپ پوری نہیں اٹھاتے, پھر دیکھو میں سارے لیفٹسٹ جتنے میرے دوست ہیں نا, میں ان سب کو یہ بات کہتا ہوں, اور ابھی بھی ان کے پیٹھ پیچھے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پھر فل لینتھ پہ نہیں کھیلتے نا, پوری لینتھ پہ کھیلیں. پھر آپ صحیح پھر کھیلیں, جس طرح ایک چے گویرا کھیلا تھا, نہیں کھیلتے. تو دیکھیں وہ طریقہ ٹھیک بھی نہیں ہے, اس طریقے سے کچھ نہیں ہونا. اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آج تک کوئی بڑی لیفٹ کی موومنٹ نہیں بنی, ایک بات. اور ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے بھی نہیں بنی ہی نہیں. دیر واز نو موومنٹ. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پتہ کہ ایسی باتیں ہیں. ہمارے اس کمرے میں اتنے سارے لوگ, عوامی لیگ کو آپ لیفٹ کہیں گے ادھر ایسٹ پاکستان میں؟ میں اس کو لیفٹ آف سینٹر کہوں گا. میں بھاشانی جو ہے نا ان کی جو ہے وہ زیادہ سمجھتا ہوں, لیفٹ آف سینٹر وہ زیادہ تھے. لیکن بہرحال وہ بھی پیور لیفٹ نہیں تھے, ان کا بھی ایک ڈاگمیٹک سا لیفٹ تھا. اب کارل مارکس نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ جب آپ مذہب کو ایمالگیمیٹ کرتے ہیں فلاسفی کے اندر پولیٹیکل, تو وہ سوشلزم بھی اس طرح کا ایک بن جاتا ہے. اس میں اگر آپ کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھو گے تو وہ آپ کو مزہ آئے گا وہ پڑھ کے. اس نے مختلف فارمز بتائی ہیں جو سوشلزم کی پہلے تھیں. مارکس کا سوشلزم تھا وہ اس کو کہتا تھا سائنٹیفک سوشلزم, جو کہ صرف اور صرف ڈیٹا پہ تھا اور آبجیکٹیوٹی پہ تھا اور امپیریسزم پہ تھا, اور مطلب ان چیزوں پہ تھا. اس سے پہلے جو تھا وہ لوگوں نے اپنے جب پردھان کا اپنا ایک سوشلزم تھا. اس نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام تھا
the poverty نہیں, ایک سیکنڈ, ہاں اس نے لکھی دا فلاسفی آف پاورٹی. تو مارکس نے وہ پڑھی اور مارکس کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے کیا لکھی کتاب اس کے اگینسٹ, پولیمکس میں چلا گیا نا. اس نے لکھی پاورٹی آف فلاسفی, فلاسفی آف پاورٹی, پاورٹی آف فلاسفی. کہنا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو چیزیں ایوالو کرتی ہیں مختلف ٹائم سے. مختلف ایک زمانے میں پریس تھے جو یورپ میں سوشلسٹ تھے. آپ کو شاید پتہ ہو کہ جب زار کے خلاف 1905 کا ریولوشن ہوا, جس میں ٹروٹسکی نے بھی بڑا پارٹ پلے کیا تھا, اس میں جو بڑا لیڈر تھا سب سے ٹروٹسکی نہیں تھا, وہ ایک پریس تھا. پریس لے کے نکلا تھا لوگوں کو, اور وہ بھی اس وقت کا لیفٹ تھا کیونکہ وہ زار کے خلاف کرے تھے. جس طرح پاکستان میں آج کل آپ کہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف یا ایلیٹ کے خلاف, تو وہ زمانے کا وہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس پھر پریگمیٹک گراؤنڈس پہ ہونی چاہیے, زیادہ لوگوں کے لیے, زیادہ فلاح کے لیے ہونی چاہیے, اور دیر پا فلاح کے لیے ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آپ کچھ اسٹریٹجی بناتے ہیں, وہ فرق ہوتی ہے. اور اگر آپ نے ایسی جا کے 2-4 چھکے مار کے آؤٹ ہو جانا ہے تو اس کے لیے اسٹریٹجی اور ہوتی ہے. لوگوں کے بھی سر بہت زیادہ سوال تھے. کنسیڈرنگ یور پارٹیز انابلٹی ٹو compete at the federal and provincial levels, do you believe it would be advantageous to form alliances with other political parties to become part of the existing system? نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار. یہ تو دیکھو, یہ وہی بات ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ آپ پھر ابھی انٹرم سیٹ اپ میں چلے جائیں, تو ہم تو اس سے بھی, یہ تو پھر بھی ڈیموکریٹک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کرنا چاہتے, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسٹگماٹائز ہو جاتے ہیں. آپ ایک ہی دفعہ لوگ آپ کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں جو ویل میننگ لوگ ہوتے ہیں. ابھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لوگ بہت سے ایسے ہمیں کہہ رہے ہوں کہ یار یہ عمران خان کو بڑا برا بھلا کہتا ہے, بندہ اچھا نہیں ہے, یہ بندہ اس کو صرف اس سے کوئی پرابلم ہے. یا کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ شریف خاندان یا زرداری خاندان کے خلاف ایک اور بندہ کھڑا ہو رہا ہے عمران خان کی طرح. لیکن آہستہ آہستہ چل جائے گا پتہ کہ ہم تو صرف طبقاتی پالیٹکس کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ایک کچھ عرصے میں گانا ہمارا آئے گا, اس کا نام ہے کہ میں گا کے بتا رہتا ہوں کہ ہماری تو بس ایک ہے سیاسی جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد, طبقاتی 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 جد و جہد. اس طرح ہے وہ, تو وہ چل جائے گا پتہ لوگوں کو. اس وقت جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سوال کسی نے کیا ہے کہ بہت ہی ارلی ہے کوئی بھی بات کرنا کہ ہم کس کے ساتھ جاتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں جا سکتے. لیکن لیفٹ کے جو سرکلز ہیں, لیفٹ کے جو گروپس ہیں, جو پارٹیز جو اپنے آپ کو پارٹی سمجھتی ہیں, وہ ہیں نہیں, کیونکہ ان کو نا سڑک پہ کوئی نہیں جانتا. پرابلم یہ ہے نا, دیکھو شہزاد, آپ نے اپنی, میں تو چاہتا ہوں کہ شہزاد اس ملک کا سب سے بڑا پوڈ کاسٹر بنے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مطلب کا آدمی ہے. لیکن جب تک آپ نہیں بنو گے, میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بولوں گا نا یار. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ورتھ پتہ کرنی ہے نا, اس حوالے سے ورتھ, ناٹ ان اینی ادر کیپیسٹی. صرف یہ کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, تو آپ کھڑے ہو جائیں کسی چوک میں جا کے, چل جائے گا پتہ. اور آپ کو جب چوک میں جا کے کھڑے ہو کے پتہ چلے گا نا کہ مجھے زیادہ لوگ نہیں جانتے, تو پھر ذہن میں رکھیں آپ پالیٹکس بھی نہیں کر سکتے. ہاں, پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے کسی بڑی اسٹیبلش پارٹی میں جا کے اپنا نام بنا لیں. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نئی ایک پارٹی جن کو لوگ جس پارٹی کو جانتے ہیں, اور اس پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیفٹ کے لوگ اگر یہ بات سمجھیں تو ان کو میرے ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہیے. اور برابری اچھا لفظ ہے, یہ سب کے لیے سوٹیبل ہے, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. میں نے تو یہ یار بڑا کر کے دیکھا ہے. دیکھو میں ہر لیفٹ کا جو پارٹی وہ کہتی ہے باقی سب ہم میں ضم ہو جائیں, اس لیے کہ میرے پاس تو اس کا ایک لاجک ہے نا یار. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر لال خان بہت بڑے لیفٹ کے سمبل تھے, تنویر گوندل ان کا نام تھا, لیکن نہ آپ شاید جانتے ہو ڈاکٹر لال خان. سر میں کام نہیں پڑھا ہوا. اچھا, آپ ان کا کام بھی پڑھو. بہت زبردست آدمی تھے, میرے تو استاد ہیں, میں نے ان سے بہت سیکھا ہے لائف میں. ان کا ایک کلپ چلتا ہوتا ہے وہ فوج کے بارے میں, اور وہ شاید آپ نے دیکھا ہو. جی, تو بہرحال میں اس میں ایگری کروں یا نہ کروں گی, یہ آپ کو بولنا چاہیے تھا نہیں بولنا چاہیے تھا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ جو تھے نا, انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا. میں اس گروپ میں کوئی 6 سے 7 سال رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں کیا کرتا تھا؟ وہ آدمی جو کہ شو بز میں آیا اس لیے تھا کہ تاکہ وہ مشہور ہو جائے. مطلب میں ہر کام اس کے لیے کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے
ایون میں نے جو سوشل ورک کیا وہ میں نے اس لیے کیا کہ یار خیر تو چلو ہو جائے گی, خیر تو ہوتی ہے, لیکن میں مشہور ہو جاؤں گا اس سے, لوگ کہیں گے یار یہ اچھا آدمی ہے, یہ ہمارے لیے کام کرتا ہے. کیونکہ آخر کار مجھے پالیٹکس کرنی تھی. اچھا تمغے مجھے ملتے تھے تو میں کچھ, جب مجھے چل جاتا تھا نا پتہ مجھے تمغہ مل رہا ہے, میں کہتا تھا کمال ہو گیا. آپ لوگ کہیں گے یار اس کو تمغہ بھی مل گیا, یہ بڑا آدمی بن گیا, بڑا آدمی ان کی نظر میں. میں تو کسی اسٹار کو نہیں مانتا, ہو سکتا ہے آپ مانتے ہو, میں تو بالکل ہی نہیں مانتا. میں تو پکا ریڈیکل لیفٹ ہوں نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹار کوئی نہیں ہوتے, کیمرے کے کمالات ہیں. جس پہ کیمرہ لگ گیا اور تھوڑی سی ایکسیپٹنس مل گئی تو وہ اسٹار بن گیا. اور یہ جو بھی آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے کرن جوہر کی اور کنگنا رناوت کی, تو میں تو اس کو بچانا بحث سمجھتا ہوں. کیپٹلزم میں ہوتا یہی ہے, آپ جب کیپٹلائز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے بچے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کی فیملیز بھی اٹھاتی ہیں. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ وہ جو سارے لوگ ہیں, شاہ رخ خان کے بیٹا بھی ایکٹر بن رہا ہے اور اس کی بیٹی بھی بن رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں کوئی اور ٹیلنٹ نہیں ہے. تو یہ تو ہوتا ہی ہے, پھر یہ تو اس طرح ہی ہونا ہے. تو وہ سٹارز کی جو ورتھ ہوتی ہے مجھے پتہ ہے. میں نے سٹارز کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. میں نے پولیٹیشین سے لے کے چیف آرمی اسٹاف سے لے کے پھر میں نے اپنے شوبز کے لوگوں سے لے کے ہر ایک کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. دیکھو یار یہ سٹارز ٹور کوئی نہیں ہوتے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں اسی طرح صبح اٹھتا ہوں, کموڈ پہ بیٹھتا ہوں, وہ دانت صاف کرتا ہوں, اس کے بعد میں گھر سے نکلتا ہوں. اور میں جتنی مرضی دعائیں مانگ لوں نا, میری جیب میں پیسے نہیں آتے جب تک میں کام نہ کروں. جیب میں پیسے اسی وقت آئیں گے جب کام کروں گا. اور زیادہ تر لوگوں کا یہی مسئلہ ہے اس ملک کے اندر, ان کو بتایا جاتا ہے دعا مانگو گے تو آ جائیں گے, نہیں آتے بھائی. اس کو پتہ ہے دعا مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے, کیونکہ خدا نے اس دنیا میں دنیا ایسے بنائی نہیں اس ماڈل پہ. اس نے بنائی ہے محنت کے اوپر, ایکٹیویٹی کے اوپر. اس پہ آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے, باقی آپ کو پیری مریدی کو سکھاتا رہے بے شک. تو ہاں جی, لوگوں کے سر بہت سارے سوال تھے, میں جس رن تھرو دیم. ویسے اسٹار تو آپ ہیں, اگر شاہ رخ خان آئی تھنک سرجری نہیں کراتا تو آپ کی طرح ہی لگتا. آج جب میں قریب سے دیکھ رہا ہوں نا, تھوڑا شاہ رخ آ رہا ہے, ایک لک ہے. پتہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہوا. دیکھو شہزاد, ہماری فیلڈ میں جو بھی لوگ سٹار بنے ہیں نا, آپ اپنے خود بھی کیوٹ آدمی ہو. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ, آج لائٹنگ بہتر ہے تو میں لگ رہا ہوں, اپنے اسٹوڈیو میں اتنا نہیں لگتا میں. ہاں ہو سکتا ہے. اچھا آپ بہتر کرو پھر. یار دیکھو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ لائٹنگ بہتر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یار. وہ 70 سال کا ہے, وہ 70 سال کا, اس کو پتہ ہے کہ مجھے اچھا لگنا ہے, اچھا نہیں لگوں گا تو ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں نا JFK نکسن سے الیکشن اس لیے جیتا تھا بیکاز ہی آپٹیڈ فار میک اپ اینڈ نکسن ڈیڈ. پلیز آسک سم کویسچنز اباؤٹ ہز ٹائم ان جوپیٹرز. علی عظمت واز آلسو پارٹ آف دا جوپیٹرز. کوئی اچھی یاد جوپیٹرز کی؟ علی جو ہے نا بڑا مزدار آدمی ہے, میں پہلے ہی بتا دوں. سلمان احمد نہایت ہی عجیب بیوقوفوں والی حرکتیں کرتا ہے, میرے سے بھی بحثیں کرتا ہے. عمران خان کا پکا چیلا ہے وہ. لیکن علی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا آدمی ہے. علی جوپیٹرز میں میرے سے پہلے تھا. میرا علی کے ساتھ تھوڑی بہت جو بھی الیک ہوئی ہے یا کچھ دوستی ہے, اس کے کچھ مشترکہ دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں وہ, ہم دونوں کے, تو ان کی وجہ سے بھی ہے. اور علی اور میں ایک دوسرے کی ایک طرح سے, میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ بھی کرتا ہوگا, میں تو اس کی اس حد تک رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان میں ایک جوپیٹرز میں بھی میرے سے پہلے رہا. اس کے بعد راک میوزک کے اندر اس نے اپنا کنٹریبیوشن کیا, جا کافی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کا. لیکن میرا اس کے ساتھ اس طرح تعلق کام کے حوالے سے نہیں رہا. کانسرٹس ہم نے کبھی اکٹھے کیے ہیں. تو علی جو ہے نا وہ جوپیٹرز میں تھا جب, تو یہ بات ہے 80 میرا خیال 88 سے لے کے 90 تک وہ رہا ہے شاید. اور اس کے بعد عرفان گیانی آ گیا تھا جو ادیکا کا بھائی ہے, اور وہ 91 92 تک وہ رہا. پھر 92 سے آنورڈس میں نے کیا. یاد سب سے اچھی یہ ہے کہ میں نے یارو یہ دوستی ہے جو گانا, جو ایکچولی علی نے گایا تھا, سب سے پہلے علی نے گایا تھا, یہ میوزک 89 میں گایا تھا, اور اسی سے جوپیٹرز بڑا ہوا تھا. تو وہ میں نے اس کا جب ویڈیو بنا تھا نا, تو وہ میرے پہ بنا تھا. ایس این نعیم نے بنایا تھا ویڈیو, بہت اچھا ویڈیو بنایا تھا. اور اس میں باسکٹ بال کورٹ میں باسکٹ بال کھیل رہے ہیں اور بہت سی چیزیں تھیں. تو وہ میں نے گایا بھی تھا. تو ہم نے اسٹارٹ اس طرح کیا تھا کہ چلتے رہے ہم صدا, وہ ہے نا چلتے رہے ہم صدا, تو ہم نے اسٹارٹ اس سے کیا تھا, اس لائن سے. تو ایک نیا ٹچ دیا تھا, تو وہ مجھے اچھی یاد لگتی ہے اس کی. اس کے علاوہ تو کانسرٹس میں نے جوپیٹرز میں, یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میری جو ٹریننگ ہے نا جوپیٹرز میں, اور یہ سارے گواہی دے سکتے ہیں جوپیٹرز میں جتنے بھی لوگ ہیں, میری سب سے زیادہ ہوئی ہے. علی نے 1-2 سال رہا ہے جوپیٹرز میں, عرفان کے 1-2 سال رہا ہے, میں رہا ہوں 6 سال. اور ان 6 سالوں میں نا میں نے
365 دنوں میں سے تقریباً 300 دن ہم 350 شوز کرتے تھے. اور 300 کیوں؟ کیونکہ رمضان اور محرم نکال رہا ہوں میں صرف. روز شو ہوتا تھا ہمارا شہزاد, روز, ایوری ڈے. اور وہ جو میری ڈگری اتنی لیٹ ہو گئی اور میں نے جو کرکٹ پہ چھوڑ دیا تو اسی وجہ سے, کیونکہ میں اتنا زیادہ انوالو ہو گیا تھا. آپ رات کو 3 بجے واپس آ رہے ہیں شو کر کے, اور شو بھی ہر قسم کا کرتے تھے ہم. جب میں نے اپنا سولو کریئر اسٹارٹ کیا 2000 میں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کوئی شادی کا شو نہیں کرنا, کوئی عقیقے کا شو نہیں کرنا, سالگرہ کا شو نہیں کرنا, کوئی پرائیویٹ شو نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میں کسی پولیٹیشین کی بیٹی کی شادی پہ گا رہا ہوں گا تو بعد میں کیا کروں گا, وہ کہیں گے لو جی ساڑی شادیاں تے گانے گاندہ سی. تو میں نے 10 شو میں سے 8 نہیں کیے. آپ کو پتہ ہے 10 شوز ہوتے تھے نا, میرے گانے تھے پنجابی ہٹ تھے, 10 شوز ہوتے تھے, اس میں سے 8 شوز شادی کے آتے تھے اور میں نہیں کرتا تھا. تو میں نے سوچو کتنا پیسہ نہیں کمایا صرف اس لیے کہ میرا پولیٹیکل امیج نہ خراب ہو. لیکن جب میں جوپٹرز میں تھا نا تو ہم روز شو کرتے تھے, ہر قسم کا شو, کوئی بھی شو. اگر کسی نے اس لیے بھی شو کر دی نا کہ میرے گھر میں میری بیٹی پاس ہو گئی ہے, میرا بیٹا پاس ہو گیا, ہم ایک شو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم وہاں بھی کر رہے تھے شو. ہم نے تو شو کرنا ہوتا تھا, اور میں اسٹوڈنٹ تھا, اس میں اسٹوڈنٹ لائف تھی میری. کتنے پیسے ملتے تھے پر شو؟ بہت کم یار. اور وہ پتہ بڑا سوشلسٹ بینڈ تھا. آپ یہ سوچو کہ 33% ہمارا جو بینڈ کا اونر تھا اس کے پاس جاتا تھا, اور جو باقی 77% تھا نا وہ 73% نہیں کتنا بنا 33 ہاں 67% جی, وہ ڈیوائڈ ہوتا تھا ہم 6 لوگوں میں. تو تقریباً ایک بندے کو 11% کے قریب آتا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو 11% ہمارا ایک بندے کا ایکول شیئر ہوتا تھا. اگر فرض کرو زمانے میں ہم نے 20,000 کا شو کیا ہے, 20,000 اچھی خاصی اماؤنٹ تھی اس وقت, تو 20,000 کے شو میں سے 33% نکالو تو وہ چلا گیا 6,000 اس بندے کو, اور باقی 11% کتنا بنے گا 20,000 کا, تقریباً 1,900 روپیہ. تو وہ ایک بندہ کماتا تھا روز کا. اچھا ہے. ہاں ہاں, روز یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے اس ٹائم روز کے 2,000 روپے آ رہے تھا. میں نے تو اپنا سارا جو کریئر کھڑا کیا, ویڈیوز بنائے, جو کچھ بھی کیا شروع میں تو پیسے ہی نہیں تھے. والدین میرے پروفیسر تھے یار, انہوں نے مجھے ٹکا بھی نہیں دینا تھا, مجھے روکتے نہیں تھے, لیکن پیسے بھی نہیں تھے. تو میں نے ساری اس میں سے کما کے وہ لگائے تھے. وائی اسٹرگلز آف دا ورکنگ کلاس آر ناٹ پارٹ آف دا پبلک ڈسکورس؟ کیونکہ جو پبلک ڈسکورس کنٹرول کر رہے ہیں وہ ورکنگ کلاس سے نہیں ہے. دیکھو ہماری پارٹی تو یہی کر رہی ہے. ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ عام لوگ آئیں, وہ مڈل کلاس سے بھی آئیں اور ورکنگ کلاس سے بھی آئیں اور لیڈرز بنیں, اور ہم کسی امیر آدمی کو الیکشن نہیں لڑوا رہے. ہم سرمایہ دار جاگیردار کو لیتے نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی چون لائے جیسا بندہ آ جائے جو کہ ماؤ زیدونگ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا 2nd سب سے بڑا لینڈ اونر تھا چائنا کا, جو کہ ماؤ کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا تھا. اگر کوئی اس طرح کا کوئی بندہ ریولوشنری آ جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا, وہ پارٹی بلڈ کر سکے گا ہمارے ساتھ. ادروائز امیروں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے ہماری پارٹی میں. تو ادھر آپ کو ملے گا یہ ڈسکورس, ڈیفینیٹلی ملے گا. برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے, اور عام لوگوں کی لیڈرشپ میں لے کے آنے کے لیے آئی ہے. میری ایکس نے میسج کیا, آسک ہم ٹو سنگ بن تیرے کیا ہے جینا. نو, تو پھر اکنامک نہیں, اس نے بولا اس لیے نہیں ہوگا. نہیں میں پتہ کیوں کر دیتا ہوں, کوئی بھی اور گانا کر لے اس کے علاوہ. آپ کا فیوریٹ گانا کون سا ہے؟ یار میرا بھی ون آف دا فیوریٹس یہ ہے, اس لیے میں تو بہت ہی اچھا. کیونکہ چلیں خوش ہو جاؤ یار. تو یہ گانا جو ہے نا, یہ میری مدر کی ڈیتھ ہوئی 2008 میں, تو مجھے اس گانے کے اندر سے ایک اور چیز تلاش میں نے کی کہ یار یہ تو ان کے بعد اس کے میننگ ہی بدل گئے میرے لیے. تو میں وہ آخری سینزا کر لیتا ہوں, بلکہ جو جس سے مجھے وہ یاد آتی ہیں. تیرے ساتھ جیے جو پل کچھ ان سے نہیں بڑھ کر, تیری خاطر سانس میں لوں, تیری خاطر جیتا ہوں, مرنے کی تمنا بھی تیرے ساتھ میں رکھتا ہوں, تو ہے جینے کی وجہ, تو ہے جینے کی وجہ, کر میرا اعتبار, بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے
जीना. वाह सर, प्लीज़ प्लीज़ वापस गाना गाना शुरू करते हैं. कितनी खूबसूरत आवाज़. थैंक यू सर. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. बाय बाय.